قریش بسم اللہ الرحمن الرحیم لإلاف قریش إلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف۔ قریش کو مانوس رکھنے کے لیے اللہ نے ان کے دلوں میں محبت ڈال دی، رحلة الشتاء والصيف، سفر کی سردیوں میں بھی اور گرمی میں بھی۔ اس میں اشارہ ہو رہا ہے کہ جو ایسٹ ویسٹ ٹریڈ میں قریش کو مونوپولی حاصل ہو گئی۔ پہلے یہ ٹریڈ تھی ملکہ یہ جو قوم سبا کے ہاتھ میں تھی، جبکہ عروج کا دور تھا یمن کا۔ تو ہوتا یہ تھا کہ ہندوستان سے اور جاوا اور ملایا اور سماٹرا، بورنیو اور چین سے سارا جو سامان تجارت آتا تھا وہ یمن کے ساحل پر، کیونکہ نہر سویس تو تھی نہیں۔ اب ایک طرف وہ ہے فار ایسٹ، ایک طرف ہے یورپ، اور یورپ کو اور فار ایسٹ کو ملانے والے کوئی آبنائے نہیں ہے، پانی نہیں۔ اور وہ راستہ جو ہے راؤنڈ دی کیپ آف گڈ ہوپ، وہ تو 1498 میں واسکو ڈی گاما نے تلاش کیا ہے، گویا کہ حضور کی بعثت کے بعد 800 برس بعد۔ اس وقت کیا شکل تھی کہ سارا یورپ کا سامان تجارت آیا تھا فلسطین کے ساحل پر، شام کے ساحل پر، اور یہاں سے سارا مال آ کر اترتا تھا یہ یمن کے ساحل پر۔ تو کچھ عرصے پہلے تک، تو کوئی 150-200 برس پہلے تک حضور سے یہ ساری تجارت یمنیوں کے ہاتھ میں تھی۔ یمنی قافلے لے کر چلتے تھے، یہاں سے اس مال کو لے گئے وہ وہاں تک شام تک، پھر وہاں سے مال لے آئے، اور یہ ایک طرح سے گویا کہ ایسٹ اینڈ ویسٹ جو ٹریڈ تھی اس میں انہیں کی پوزیشن حاصل۔ پھر جب سیل العظم آیا ہے، ان پر سیلاب آیا ہے، وہ تباہ و برباد ہو گئے، تو پھر یہی ایسٹ ویسٹ ٹریڈ جو ہے یہ قریش کے ہاتھ میں آ گئی، اور ان کو خاص طور پر پروٹیکشن یہ حاصل تھی کہ چونکہ یہ خانہ کعبہ کے متولی تھے اور وہاں تمام قبیلوں کے بت رکھے ہوئے تھے، گویا کہ سب کے خدا ہاسٹیج تھے ان کے پاس، لہذا ان کے قافلے پر کوئی حملہ نہیں کر سکتا تھا، کسی اور کا قافلہ بچ کے جا نہیں سکتا۔ اس قافلے کو لوٹتے تھے بدو، اور اس کو جو ہے کوئی حفاظت نہیں ہوتی تھی، لیکن قریش کا قافلہ بدو دور رہتے تھے کہ یہ تو خانہ کعبہ کے متولی ہیں، اور اگر ہم نے ان کا قافلہ لوٹا یہ ہمارا بت اٹھا کے پھینک دیں گے باہر وہ خانہ کعبہ سے۔ اس لیے انہیں اس خانہ کعبہ کی وجہ سے وہ پوزیشن حاصل ہوئی کہ انہیں تونگری اور دولت مندی حاصل ہو گئی، اور پھر یہ ایسا کرتے تھے سردیوں کے زمانے میں یہ اپنا چکر لگاتے تھے یمن کا، اور گرمیوں کے زمانے میں جاتے تھے شام کی طرف، فلسطین کی طرف، کیونکہ وہ گرم علاقہ ہے تو وہ سردیوں میں، اور یہ چونکہ وہ زیادہ ٹھنڈا علاقہ تھا وہ گرمیوں میں۔ لإلاف قریش، اس واسطے کے مانوس رکھا قریش کو، إلافهم رحلة الشتاء والصيف، ان کے دلوں میں وہ الاف سے مراد کیا ہے کہ سفر جو ہے ان کا جاڑے کا اور گرمی کا، اس سے ان کو گویا کہ مانوس کر دیا۔ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَٰذَا الْبَيْتِ، پس انہیں بندگی کرنی چاہیے، پرستش کرنی چاہیے اس گھر کے مالک کی، اس گھر کے رب کی۔ انہوں نے یہاں لا کے 360 بت رکھ دیے ہیں، انہیں چاہیے تھا کہ خلوص اور اخلاص کے ساتھ جو اس گھر کا اصل مالک ہے، جس کی توحید کے لیے یہ مرکز بنایا تھا ابراہیم نے، ان کے جد امجد نے، اور کہا تھا کہ ربنا لیقیموا الصلاۃ، تیری نماز قائم کرنے کے لیے میں نے یہ گھر بنایا ہے، تو اس کو انہوں نے جو ہے اس کو بت قدا بنا دیا۔ دنیا کے بت قدوں میں پہلا وہ گھر خدا کا، ہم اس کے پاس ماں ہیں، وہ پاس ماں ہمارا۔ تو کرنا یہ چاہیے تھا الذی اطعمهم من جوع، جس نے کہ انہیں طعام پہنچایا اور بھوک سے نجات دی، انہیں غذا دی، انہیں دولت دی، وآمنهم من خوف، اور ان کو امن دے دیا ہے خوف سے کہ ان کے قافلوں کے اوپر کسی حملے کا خوف اور اندیشہ نہیں ہوتا۔ عرب میں جو بھی اخلاقی معاملہ ہو چکا تھا اس وقت جب کہ حضور کی بعثت ہوئی ہے، اس کا نقشہ اب آ رہا ہے سورۃ الماعون میں، یعنی یہ ایک رائے یہ ہے کہ اسلام کا تعلق ہے سورۃ الفیل کے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ سب کچھ اس لیے کہ قریش کی الجوئی، یہ حشر کیا ہے ابرہہ کا اور اس کے لشکر کا اور اس کی فوج کا اور اس کے ہاتھیوں کا، لإلاف قریش، یہ قریش کی دلجوئی کے لیے، تاکہ ان کے دلوں میں اللہ تعالیٰ کی عظمت کا نقش قائم ہو، اللہ سے محبت جو ہے گہری ہو جائے کہ اللہ نے اپنی خاص قدرت کے ذریعے سے اتنے بڑے لشکر کو ختم کر دیا، اور وہ گھر جو ہے اللہ نے اپنے اس گھر کی حفاظت۔ لیکن یہ شاذ رائے ہے، اصل یہی ہے کہ لإلاف قریش آگے کے ساتھ جڑ رہا ہے، إلافهم رحلة الشتاء، ان کو جو مانوس کر دیا گیا، ان کا مانوس ہو جانا رحلہ سفر کو۔ آج کل وہ سعودی عرب حاجی اور عمرے کے لیے جو حضرات جاتے ہیں، رحلہ سفر یہ خاص ہے کہ جو وہاں پر آپ کو بعض بیگز بکتے ہیں ان پر لکھا ہوتا ہے کہ آپ کا سفر جو ہے وہ سعادت والا ہو، خیر والا ہو، رحلہ سفر۔ تو رحلہ
رحلۃ الشتاء والصیف، سفر سردیوں کا اور گرمی، یہ وہ تجارت جو سبا کے بعد ان کے ہاتھ میں آئی، اور میرے گمان کے مطابق اسی کو واپس لیے ابرہہ نے یہ ساری کہ خانہ کعبہ کی رضیت کو ختم، اور خانہ کے اس کے متولی ہونے کی وجہ سے قریش کو جو مراعات حاصل، جو تحفظ حاصل ہے وہ ختم ہو جائے، تاکہ یہ تجارت پھر ہمارے قبل ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف، اللہ تعالیٰ کو مانوس کر دیا۔ وہ سردیوں میں سفر کرتے تھے یمن کی، کیونکہ گرم علاقہ ہے، سردی شدید نہیں ہوتی، اور گرمیوں میں سفر کرتے تھے شام، ہر سفر تھے تجارتی سفر۔ سردیوں میں یمن کی طرف گئے، وہاں سے سامان خریدا بھی، لیا بھی، اور اس کو منتقل کیا، اور پھر یہ کہ اس کو لے گئے گرمیوں کے سفر میں شمال کی طرف، اس لیے وہ ذرا ٹھنڈا علاقہ ہے، تو گرمیوں میں وہ سب نے شام کے ساحل پر پہنچا دیا، اور اسی میں ان کی اپنی تجارت، اسی تجارت پر ان کی خوشحالی کا دار و مدار تھا، اور چونکہ تھے کعبے کے، لہذا ان کے قافلوں کے اوپر کوئی حملہ نہیں کرتا تھا، انہیں ایک حفاظت۔ تو لإیلافہم رحلۃ الشتاء والصیف، اب اس کے دونوں ترجمے ہوں گے الگ الگ۔ باوجود مانوس کیے جانے کے قریش کے، یعنی ان کا مانوس کیا جانا سردی اور گرمی کے سفر سے، اس کے باوجود ان کا حال یہ ہے، یہاں گویا کہ محذوف مانا جائے گا کلام، کہ پھر بھی وہ شرک، پھر بھی وہ اللہ کی ناشکری، پھر بھی وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کان نہیں دھر، اس کے باوجود کہ اس اللہ کے احسانات، اللہ کا انعام جو ہے ان پر، وہ ان کے بالکل سامنے، ان کے نگاہوں کے، اگر تو تعجب کا لام ہے تو، اور اگر لام عاقبت ہے تو گویا کہ مطلب یہ ہوگا کہ اس کا نتیجہ یہ نکلنا چاہیے، اللہ کے انعام و اکرام کا جو ان پر ہوا ہے، اللہ نے طریقے سے اس کعبے کی مرکزیت کو ذریعہ بنا دیا ان کی خوشحالی کا، اگر آرا ان کو امن بخشا ہے اس کعبے کی، اس بیت اللہ کی، تو انہیں چاہیے فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَٰذَا، یہ گویا کہ وہ دعوت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم، اس دعوت جو آغاز مکے کے اندر، اب اس کی تائید کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے ان احسانات کو کیا۔ دیکھو اس گھر کو ہم نے قدرت خصوصی سے جبکہ 60,000 کا لشکر ہاتھیوں سمیت آ گیا تھا، دیکھو اس کو ہم نے ذریعہ بنا، تمہارے لیے، تمہاری خوشحالی کا ذریعہ، تمہارے محفوظ اور معمود ہونے کا ذریعہ بنا۔ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَٰذَا، تو انہیں چاہیے کہ پرستش بندگی کرے اس گھر کے۔ قریش کے بھی جان لیں اس کا تسمیہ کیا ہے۔ ایک رائے یہ ہے کہ قرش ایک سمندری آبی جانور کہلاتا ہے، جو دوسری جو بھی آبی جانور ہے انہیں خود کھا جاتا ہے، لیکن اسے کوئی، وہ سب پر غالب رہتا ہے لیکن کوئی اس پر غالب نہیں آتا، وہ قرش، اس سے یہ تیر کا صیغہ ہے قریش، کیونکہ قریش بھی عرب ایک ایسا قبیلہ بن کہ وہ غالب ہے، حاوی، کوئی ان کے قافلے کے اوپر ہاتھ ڈالنے کی ضرورت نہیں کرتا تھا، ان کا نام قریش پڑا۔ ایک یہ کہ قرش کے معنی کسب، کمائی کا، تجارت، تو چونکہ یہ المتجرین بن گئے تھے چاروں بھائی، لہذا ان کا نام قریش۔ ایک یہ بھی ہے کہ تقرش عربی زبان میں آتا تجمع کے لیے، جمع ہو جانا کا پر تقرش، تو قریش جب جمع ہو گئے، وہ منتشر تھے، یہ میں عرض کر چکا ہوں کہ قصی ابن کلاب نے پہلی مرتبہ لا کر اس گھر میں، اس کے جوار میں یہاں پر جمع کی، اس وجہ سے ان کا نام قریش ہے، واللہ عالم۔ یہ تین توجیحات ہیں۔ لإیلاف قریش ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف فلیعبدوا رب ھذا البیت الذی اطعمہم من جوع وآمنہم، اس گھر کے رب بندگی کرنی چاہیے جس نے انہیں کھلایا اور کھلا کر، یعنی ان کے لیے روزی کا سامان کیا۔ وہ دعا جو ابراہیم علیہ السلام نے، ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد عند المحرم ربنا لیقیموا الصلاۃ فاجعل أفئدة من الناس تهوی الیہم وارزقہم من الثمرات لعلہم یشکرون، اب لوگوں کے دلوں کو ان کی طرف مائل کر دے اور ان کو ہم پہنچا میووں کا رزق تاکہ یہ ادا کریں۔ یہ وادی چیز پیدا نہیں، کوئی زراعت نہیں، وادی غیر ذی زرع میں تیرے حکم سے میں نے اپنی نسل کی ایک شاخ جو ہے اسے یہاں آباد کر، اور یہ مضمون قرآن سورہ قصص اور سورہ عنکبوت، یہ دونوں صورتیں جو ہے متصل ہیں، ان میں یہ مضمون آیا ہے۔ سورہ قصص کی 57ویں آیت ہے، اَوَلَمْ نُمَكِّنْ لَهُمْ حَرَمًا آمِنًا يُجْبَىٰ إِلَيْهِ ثَمَرَاتُ، کیا یہ قریش دیکھ کہ ہم نے ان کے لیے اس حرم کو امن اور ہر جس کے میوے کھینچے آتے ہیں اس سرزمین، اس لیے کہ حج کا جیسے آج بھی جو شخص جاتا ہے پوری دنیا کا میوہ اور پھل آپ کو وہاں ملے، کہیں ساؤتھ امریکہ سے، ارجنٹائنا سے چلا ہوا کیلا پہنچ، کہاں ہر شے دنیا کی آپ کو ملے گی مکہ کے اندر، اس لیے کہ حجاج بھی آتے ہیں کر آتے ہیں، اور یہ سلسلہ خیر اب تو بڑی تجارت کا سلسلہ ہے، پہلے یہ کہ کونے کونے سے حاجی آتے لے کر آتے تھے، پھر وہاں انفاق تھے، وہاں قربانیاں تھے، نہر ہو، اس نہر ہی کی وجہ سے یہ خانہ بدوش لوگ جن کے پاس وہاں اور کچھ ذریعہ نہیں تھا، بھیڑیں بکریاں پال لی، کہیں پہاڑوں کے اوپر بارش ہوئی، وہاں کہیں کوئی سبزہ ہو گیا وہاں پر، لیکن یہ کہ پھر ان کی پوری قیمت انہیں وصول ہوتی تھی جب حاجی آتے تھے۔ اب تو یہ ہے کہ اور بھی دوسرے ممالک سے امپورٹ بھی کیے جاتے، لیکن یہ کہ یہی ان خوشحالی کا سب سے بڑا ذریعہ، ایک طرف تجارت کہ جو اس قریش کو حاصل ہوئی اسی گھر کے متولی ہونے کی وجہ سے کہ ان کے قافلوں کا نہیں کرتا تھا،
دوسرے یہ کہ حج کے ذریعے سے سامان تجارت اور کھانے پینے اور اجناس کونے کونے اولم نمکن لہم حرما آمنا یجبى الیہ ثمرات کل شیء، یہ سورہ قصص سورہ عنکبوت میں فرمایا اولم یروا انا جعلنا حرما آمنا ویتخطف الناس من حولهم، کیا انہوں نے دیکھا نہیں ہم نے ان کے لیے حرم کو امن کی جگہ بنا، جبکہ لوگ آس پاس سے اچک لیے جاتے، جو آج کل اغوا ہوتا ہے، اغوا برائے تاوان، یتخطف الناس، جو صحیح ترین تعبیر یہی ہے، کوئی آدمی کہیں جا رہا اسے کھینچا اور لے گیا جنگل کے اندر اور اسے تاوان طلب کر، لیکن وہاں یہ کہ حملہ کر اور تاخت و تاراج جو کہ اس کے لیے یتخطف الناس، لوگوں کو جانوں کو تحفظ حاصل نہیں عرب کے، لیکن ان کو قریش اس حرم کی وجہ سے انہیں تحفظ حاصل، ان کی جان اور مال کی، ان کو ایک سیادت اور قیادت پورے عرب کے، فَلْيُوا رَبَّ هَٰذَا الْبَيْتِ لِيَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ وَآمَنَهُم مِّن خَوْفٍ، بس چاہیے کریں اس گھر کا مالک، اس گھر کا رب کا لفظ جو ہے کہیں آگے چل مزید وضاحت لکھ دوں گا کہ رب حقیقت دونوں معنی مالک انہار، لیکن اصل میں جو لفظ ہے رب، اس کا اصل مفہوم ہے مالک، رب المال مال والا، رب الدار گھر والا، رب هذا البیت اس گھر کا مالک، اس گھر کا پروردگار بھی معنی کر لیجئے، لیکن یہ کہ ظاہر بات گھر کی مفہوم نہیں ہے، یہاں پر جو آئے گا اس گھر کے مالک، اس گھر کے آقا اور پرستش نہیں چاہیے، جس نے انہیں خوشحال بنایا، دیا بھوک سے نجات دے اور انبیاء سے نجات عطا کر، یہ گویا کہ الحمدللہ وکفی والصلاة والسلام علی عبادہ اصطفیٰ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الم تر کیف فعل ربک باصحاب، الم یجعل کیدہم فی تضلیل وارسل علیہم طیرا ابابیل ترمیہم بحجارۃ سجیل فجعلهم كعصف مأكول، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لإیلاف قریش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف، صدق الله العظيم، رب اشرح لي يسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، اللهم ربنا ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا، اللهم الحق حقا واتباعه وارنا الباطل باطلا واجتنابه، اللهم وفقنا تحب وترضى، اللهم قرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة، اللهم علمنا منه ما نسينا وعلمناه ما جهلنا وارزقنا تلاوة آن الليل والنهار واجعله لنا العال انشاءاللہ العزیز آج ہم سورۃ الفیل اور سورۃ القریش مطالعہ پچھلے درس میں یہ عرض کر چکا ہوں کہ سورۃ الہمزہ پر یہ جو آخری اس کا کہ ہم نے مجموعی عنوان قائم کیا تھا انذار کا، اس کا جو اصل عمود ہے، مضمون ہے، یعنی انذار آخرت، وہ اپنے عروج کو پہنچ کر اور نقطہ اختتام کامل گیا، بلند ترین منزل پر بھی پہنچ گیا اور ختم۔ اب جو بقیہ سے پہلا جوڑا وہ ہے جو آج ہم پڑھ رہے ہیں، ان 10 صورتوں میں صرف ایک جگہ پر ویل کرایا ہے، فویل للمصلین هم عن صلاتهم ساہون، اور صرف ایک مبارکہ میں سورہ لہب میں جہنم سیصلی نارا، باقی علیحدہ علیحدہ مضامین ہیں، اور اکثر و بیشتر مضامین کا تعلق سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم، عرب کا تاریخ، حالات، قریش کو جو خصوصی مقام حاصل ہوا عرب، اس کا بھی تاریخ اور ثقافت پس منظر، یہ ان دو میں سامنے آئے گا۔ پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فضیلت، آپ کو جو مرتبہ بلند ہے، انا اعطیناک الکوثر، اس سورہ مبارکہ آپ کی عظمت۔ پھر اس کے بعد سب کو معلوم ہے سورۃ النصر، اس کا تعلق آپ کی کامیاب نصرت آئے گی، فتح حاصل۔ سورۃ اللہب کا تعلق بھی حضور کی سیرت سے، چچا کی مخالفت، اس پر اللہ تعالیٰ کی۔ پھر آخری صورت معوذتین، ان کا مضمون اپنی جگہ پر تعوذ، تو یہ تمام سورۃ جوڑوں اور اپنی ایک ایک کی حامل۔ پھر میں دوہرا رہا ہوں کہ انذار کا سورہ ہمزہ پر، بلکہ صحیح معنی میں یوں کہنا چاہیے کہ بھی جو 6 سورہ زلزال، عادیات، پھر سورۃ القارعہ، پھر سورۃ التکاثر، سورۃ العصر، الہمزہ، یہ 6 صورتیں جنہیں میں نے تین صورتوں کے 2 چھوٹے سب آپ کے سامنے رکھا ہے۔ یہ صورتیں وہ ہے کہ انذار کا ان نقطۂ عروج کو پہنچ، چنانچہ انہی میں وہ بھی ہیں۔ سورہ زلزال کے فرمایا گیا وہ نصف قرآن کی یا ربع چوتھائی قرآن کی، اسی طرح سورۃ تکاثر فرمایا گیا کہ 1000 آیات کے مساوی، گویا کہ قرآن ہے۔ یہ اسی لیے کہ اصل شے جو ہے فیصلہ کن انسان کے کردار پر، وہ ایمان بالآخرہ، آخرت کی باز پرس کا ذرا سا احساس ہوگا تو انسان کے اخلاق پر، کردار پر عملی اثرات مترتب ہوں۔ اگر وہ نہیں ہوگا، وہ ہے اصل غریب۔ اگر وہ نہیں تو جیسا کہ میں نے حقیقت ایمان سے متعلق تقاریر سے بیان کیا ہے کہ پھر عقیدہ توحید
ایک علمی سمجھ، علم کلام سے علامہ اقبال نے کہا کہ زندہ قوت تھی زمانے میں یہ توحید، اور اب کیا ہے فقط مسئلہ علم، فلسفے کا موضوع، ذات و صفات ان کا آپس میں تعلق ہے، صفات جدا یا عین ذات، اب الجھاتے رہے سلجھنے والی کہ کس نقصد و نقشایت حکمتی، یہ تمام معرف انسان کے کردار پر علی اصل شے آخر کے بعد پر، اور یہ شدت کے ساتھ نمایاں ہو واقعہ لرزہ طاری کا صورت ہے انسان پر کب کب لترہم ثم فمن مثقال ذرۃ خیرا ومن یعمل مثقال ذرۃ شر افلا اذا بعثر ما فی القبور وحصل بالصدور ان ربک فاما وهو فی راضی واما موازینہ فامہ حاویہ وما ادراک ما ہی نار حامہ۔ ان صورتوں میں خاص طور کہ وہ انداز جو مولانا حالی نے کہ وہ بجلی کا کڑکا اتحادی عرب کی نثاری ہے، اسی پر تو وہ ہلچل تھی عما یتساءلون عن النبأ العظیم الذی فیہ مختلفون کلا سیعلمون ثم کلا۔ یہ ہے کردار انسان کے عمل پر یہ انذار سورہ ہمزہ میں انتہا کو اس اعتبار سے آخرت کا حکم کلا بالحکم وما نار التي تطلع على الافئدة انها مؤصدة في عمد، اس اعتبار سے آخرت کا ذکر، جہنم کا ذکر اور اس کی شدت، اس کے اعتبار سے تو یہ پانچ سورہ زلزال، سورۃ العادیات، سورۃ القارعہ، سورۃ التکاثر، لیکن ایک سادہ میں والعصر انسان الا الوعد وتواصوا بالصبر۔ میں یہ عرض کر چکا ہوں کہ انذار مانوی طور پر انتہا کو، وہ لفظی ہے جہنم کا تذکرہ، آگ کا، اس کی تمام اختیاں، لیکن مانوی طور سے تمام انسان خسارے اور گھاٹے ہوں گے، ہلاک ہوں گے، ما سوائے ان کے جو چار شرط امام راضی کا بارہا میں اور میرے کتاب سے حاضح الآیہ فیہا وعید شدید ترین وعید، اس لیے کہ چار ہیں، چاروں ہوں گی نجات کے، ورنہ وہ خسران عمومی میں۔ بہرحال اب اس کے بعد جو جوڑا ہم پڑھ رہے ہیں سورۃ الفیل اور سورۃ، جیسا کہ میں نے عرض کیا مضمون ان کا ہے مکے کا تاریخ، قریش کا تاریخ، انہیں جزیرہ نما عرب کی حیثیت حاصل، اس کا تاریخ، پھر جیسا کہ میں نے کیا سیرت النبی سے بڑا گہرا تاریخ، اس لیے کہ عام جس سال میں پر ابرہہ نے وہی ہے آپ کا صلی اللہ علیہ وسلم، گویا کہ النبی کا ایک اعتبار سے یہاں تذکرہ شروع ہو رہا، تو جو آپ سن ولادت، ان دونوں صورتوں میں نسبت زوجیت ہے، جوڑے ہو، تو یہ تو قرآن صورتوں میں سے ہے کہ یہ نسبت جو ہے نہایت نمایاں، جیسے کہ آخری جوڑا ہے معوذۃ قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس، ایک ہی مضمون ہے، تعوذ دو حصوں، اسی طریقے سے یا مزمل مدثر نمایاں، سب سے زیادہ نمایاں اور اس کی ایک بڑی مشابہہ اس جوڑے وہ سورۃ الضحیٰ شراح، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ وہاں ہے، آپ کی ایک کیفیت تفصیل سے بیان چکا ہوں، ایک کا انقباس، طبیعت میں کچھ ایک طرح کی قبض، اور اسی میں وہ سورہ مبارکہ آئی، آپ کو تسلی، آپ کا حوصلہ، دونوں صورتوں کا مضمون وہی ہے، اور وہاں بھی کہ ان دونوں صورتوں کو بھی بعض صحابہ ایک ہی، خصوصاً عبداللہ ابن اللہ تعالی عنہ کے نزدیک یہ ایک ہی صورت ہی، چنانچہ وہ نماز ان دونوں سورۃ الضحیٰ انشراح کو بلا فضل پڑھتے تھے ایک ہی، بیچ میں کوئی بسم اللہ نہیں بلکہ جوڑ، اگرچہ یہ صحابہ کرام کے عمل در حقیقت سے اس بات کی غمازی کرتا ہے کہ نزدیک صورتیں باہم بہت ایک سے مربوط، ورنہ یہ کہ اجماع ہے دو صورت قرآن ہے جو تعداد سور کم صلی اللہ ہے 114 یہ بالکل متفق علیہ، کوئی آیات اختلاف ہے، آیت باللہ جو صورتوں کے شمار میں درج ہے یا صورتوں کے مابین میں ہر مرتبہ شمار تو 113 کا عدد بڑھ جائے، صرف ایک صورت ہے جس سے پہلے آیت میں تو 113 تعداد جو مجموعی وہ بڑھ جائے اگر اسے شمار نہ، اور بھی باتوں پر فرق ہے، تعداد آیات کے تعداد سور ایک اور بالکل متفق ہے، لہذا یہ کہا جا رہا ہے کہ عبداللہ ابن مسعود سے ایک ہی صورت سمجھتے تھے، تو اس سے مراد جو ہم لے یہ ہے کہ ان کے نزدیک ایک ہی نون ہے، اور یہ اس طرح ایک دوسرے میں انٹرلاک باہم پیوست مضامین کے، گویا کہ قرآن حکیم میں دوسرا جوڑ کے بارے میں یہ روایت میں کہ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی انصاری صحابی، ان صحابہ جن کے لیے مختلف اعتبارات سے افعیل کا صیغہ استعمال، میں بسا خطبات جو اس کا تذکرہ کرتا رہا ہوں عام طور چاروں، اور اس میں بھی اس کے حوالے ارحم، سب سے زیادہ رحیم اور شفیق میری امت پر، اشد وفل و تفصیل اشد، سب سے زیادہ سخت اللہ کے معاملے، اللہ کی بات، حکیم کا معاملہ وہ عمر ہے، واکثرہم حیا میں سے زیادہ واقع، اور سب زیادہ اصابت رائے، کوئی نزاع ہے کا فیصلہ صحیح قضا فیصلہ کن بات والی ہے، سب سے بڑھ کر یہ صلاحیت اسی میں آتے ہیں، عالم الحلال والحرام معروف، حلال اور حرام شریعت کے احکام، ڈوز اینڈ ڈونٹس، حرام اور ناجائز کا علم سب سے بڑھ کر معاذ بن جبل کو رضی اللہ تعالی، اسی میں اقرأہم ابی بن کعب رضی اللہ تعالی،
قرآن قاری یہ حضرت ابی بن کعب جو مصحف ان کا نسخہ تھا قرآن، اس میں انہوں نے ان دونوں سوروں کو یکجا لکھا ہوا تھا بغیر بلا بھی، اور حضرت عمر سے کہ وہ بھی سورتوں کو بلا فصل ایک رکعت میں، جیسے عبداللہ ابن مسعود کا تعاون، لیکن اس سے کوئی دلیل نہیں تھی کہ دو صورتیں علیحدہ نہیں سے تھے، اس لیے کہ کئی صورتیں پڑھی جا سکتی، 2 صورتیں 3 صورتیں 4 صورتیں جمع کر کے پڑھی جا سکتی، لیکن یہ کہ معمول ان کا یہ، تو اس سے کم یہ رہنما ان دونوں صورتوں کے مضامین کو وہ باہم سے بہت پیوست، باقی جب پڑھیں گے وہ حقائق صورتیں کتنی آپس میں اور واقع قرآن ہے، جن صورتوں میں جوڑے ہوئے نسبت سب سے زیادہ نمایاں سے ایک جو ہے سورۃ الفیل اور سورت، ان دونوں صورتوں کا ایک تاریخ، اس کا ہلکا سا خاکہ اپنے جو ہمارے یہاں تفاسیر خاص کر جو عام طور مطالعے میں رہے ان میں سے ہر تفسیر کا اپنا ایک خاص وصف، ہر مفسر ایک ذوق ہو۔ مولانا مودودی تفہیم القرآن میں بہت بڑی خدمت انجام دی، وہ یہ ہے کہ یہ تاریخ ہے، پس منظر تاریخ، ان کو بڑی محنت ظاہر بات بہت مطالعہ کرنا، چنانچہ سے سبا تو حواشی جن حضرات کو میں چند باتیں پر بیان کر کی تفاصیل، تو سورہ سبا کے حواشی یمن کی تاریخ کا ایک بڑا ہی جامع 2-3 صفحات پر پھیلا ہوا ہے خلاصہ، یمن کی تاریخ اور ان کا ایک بڑا باہمی گہرا ربط ہے، اس کی طرف انہوں نے اشارہ نہیں، لیکن یہ ہے کہ جب سورۃ القریش پر آئے ہیں، قریش کی تاریخ کا کوئی اجمالی نہ، اور ان کا اگر آپ دونوں کا مطالعہ کریں تو وہ جو ایک باہمی ربط بہت گہری ہو کر، تو اس میں میں چاہتا ہوں دونوں چیزیں پہلے آپ اپنے ذہن میں اجمالی خاکے یمن خطوں میں سے ایک ہے جن کو کہ ہم جب سے انسانی تاریخ معلوم اس وقت سے دیکھتے ہیں کہ وہ تہذیب اور یہ آپ کو معلوم ابھی معلومات ہیں تو انسانی کی نہیں، وہ 4,500 سے زیادہ 3,000 تک 2,500 یہاں تک ہے، ہو سکتا ہے اور آگے معلومات کا ایکسکیویشن، کھدائیاں، تحقیقات، یہ سب کے سب جو ہے جگہ پر ہے جو بڑھ رہا، بہت سی چیزیں بہت ہی ریسنٹلی سامنے تقریباً 2.5 انسانی تاریخ کے پردہ ہے، کرٹن رائز، انسان کی تاریخ پورا وہ اس کے تو قدیم جو گہوارے ہیں تب ان میں چین ہے، ہند ہے، ہندوستان میں یہ جو ہمارے پاس ہڑپا جو دڑو یہ قدیم وہی 5,000 آج سے 5,000 سال 4,500 قبل کے ہڑپا کی، اسی طریقے سے اسی زمانے سے قدیم تہذیب کا گہوارہ، اسی وقت سے تاریخ انسانی جو ہے وہ معلوم ہے، کلدانیہ کیلڈین امپائر، یہ عراق اور اسی وقت سے یمن کی 2,500 سال کا سلسلہ شروع، اس میں جو ان کا بہت عروج وہ قوم سبا، اس کا ذکر قرآن میں صورت بھی ہے، اس میں ان کا تذکرہ ہے، سورۃ النمل میں تذکرہ موجود ہے، ملکہ سبا تھی، بلقیس جو ایمان لائی سلیمان علیہ السلام کے ہاتھ پر، اور بہرحال اس کے بعد روایات ہیں وہ حرم میں سلیمان کے، وہ بھی اسی یمن کے علاقے اس قوم سبا عروج حاصل ہے، اور مغربی جو مورخ تفاصیل، تو 2 چیزیں ان کے عروج بنیاد تھیں، ان کی خوشحالی کی، ایک زراعت، ایک بہت بڑا تعمیر، وہی بند جو ٹوٹا ہے سن 450 عیسوی میں یا 451 میں، تبھی وہ قوم جو کو زوال آیا اور وہ پوری تہذیب و تمدن جو ہے ایک دفعہ بالکل اجڑ کر، لیکن یہ کہ وہ بند اور زراعت کا نظام تھا، جنتان یمین و شمال، داہنی طرف بائیں کی شاہراہ تھی، تجارتی شاہراہ جو یمن سے جاتی تھی شام، اور تو زراعت اب ظاہر بات ہے بند اس سے ذریعے سے اریگیشن کا نظام قائم، کافی انسان کی مجبور کیا، سد معارف وہی ٹوٹا ہے تل العرم، اس کے بعد تباہی آئی، دوسرے یہ کہ تجارت تھی وہ تھی جس کا میں نے کیا ہے کئی بار، ایسٹ ویسٹ، مشرق اور مغرب، چونکہ یہ جو اس وقت ہم دنیا کا تصور رکھتے ہیں جس میں امریکہ بھی شامل ہے، آسٹریلیا بھی شامل ہے، اور قطب شمالی جنوبی کے بھی بر اعظم یہ تو بڑا عجیب سا تصور ہے، ورنہ دنیا تو در حقیقت 3 بر اعظم تھی، ایشیا، یورپ اور افریقہ، اور اس کی ناف جزیرہ نما بالکل بیچ میں، جیسے انسانی جس کی ناف ہے، اس لیے کہ ادھر پورا ایشیا ہے، اور ذرا شمال میں دیکھیے وہ یورپ سے، اور یہ جو مڈل ایسٹ جسے ہیں عراق اور پھر سیرا وہ افریقہ کے ساتھ، اور جس کو آپ ایشیائی کوچک کہتے ہیں، ایشیا مائنر، ترکی سے گزر یورپ، تو یہ جو یورپ کی تجارت، فارس، ملایا، ہندوستان، اس سے جو مال تجارت کا تھا وہ یمن کے ساحل پر، بحر احمر بھی نہایت مخدوم، اس میں بڑی چٹانیں ہیں اور بہت مخصوص ہے، اس میں جو ہے جہاز رانی آسان، پھر یہ کہ آگے جا سلسلہ منتقل ہو جاتا تھا، پھر وہ سیرائسی، اس لیے جو آسان کے ہند اور وہ کے علاقوں سے سامان تجارت آ کر یمن بندرگاہوں کا تھا ساحل، ادھر سے یورپ سے سامان آ کر شام کے ساحل، پرینین کا ساحل، شام جو اصل میں آج تو یہ شام علیحدہ ہے اور اسرائیل علیحدہ ہے، لبنان علیحدہ ہے، جارڈن علیحدہ، یہ چاروں حقیقت ایک ہی، یہ حصے تو اس صدی کی جنگ عظیم اول کے بعد
ورنہ یہ ایک ہی جزیرہ نما جیسے آتا ہے، جنوب میں اس کا سب بیس سب یہ ٹرائنگل اور اس کا بیس ہے ٹرائنگل کا قاعدہ، اور دونوں خاص طور سے خلیج فارس آتی ہے، یہ بالکل یہ شمال جنوب مشرق شمال مغرب، ادھر سے یہ بحر احمر آ رہا ہے، اوپر جا کر یہ دونوں مل جاتے ہیں اور ملتے ہیں وہاں جس کو آج آپ جانتے ہیں کردستان، یہ ہے عرب، یہ پوری ٹرائنگل، اس کے 3 حصے ہوتے تھے الجزیرہ، یعنی جزیرہ نما عرب تو یہ ہے جسے آج آپ کہہ رہے ہیں عرب، سعودی عرب ہے، پھر ایمریٹس ہیں، یمن ہے، یہ سب کیا تھا جزیرہ نما، اس لیے کہ نیچے بھی سمندر، داہنی سمندر، بائیں طرف ایک جزیرہ نما ہے، 3 طرف سے جو سمندر سے گھرا ہوا وہ اور اوپر جو تھا اس کو عراق عرب اور شام عرب، یہ عرب ہی عراق شام عرب اور الجزیرہ نما عرب، تو یہ جان لیجئے کہ یہ جو ہے ناف تو تجارت جو تھی مشرق و مغرب کی وہ اس کے لیے لینڈ وہ بھی تھا، بحری تجارت جیسا کہ میں نے کیا وہ مخدوش تھی، اور اس میں ادھر حبشہ ہے ریڈ سی کے بائیں طرف، تو حبشہ کے ساحل پر گاہیں اور ادھر یہ بندرگاہیں جو جدہ کی یمبو کی، یہ تمام جو ادھر ہے، یہ جو ایسٹ ویسٹ ٹریڈ ہے یہ بہت طویل عرصے تک قوم زراعت تجارت بحری کی تھی اور طویل عرصے اس وقت تک ابھی قریش کا کوئی نام و نشان بھی، بنی اسرائیل خاندان مختلف قبیلے منتشر آباد تھے مختلف، جو سب کے سب ابھی حرم میں اور مکے کچھ خاندان کے یہاں سے باقی حجاز کے علاقے، لیکن اب ایک نوٹ کر لیجئے، ایک سن 450 یا 451 وہ بند عذاب ساری بستیاں جو ہیں بند کی، تو یہاں سے پھر عرب اور مختلف شہروں میں جا کر آباد، یہ حضور اللہ علیہ وسلم کی ولادت کتنا عرصہ 571 میں ولادت اور 450 51 130 برس قبل آپ کی ولادت یہ حادثہ پیش آیا اور یہ قبائل منتشر ہوئے، چنانچہ یہ اوس اور خزرج کے بھی یمن سے آ کر آباد، اسی طریقے سے یہ شمال اور عراق کے قبائل جو ہیں یہ بھی یمن سے تباہی اور بربادی کر وہاں آباد، لیکن اسی زمانے میں اب ادھر آ جائے حضرت ابراہیم نے اپنی ایک نسل کی ایک شاخ کو جو آباد کی اللہ کے ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد ذی زرع عند بیت محرم ربنا اقم الصلاۃ، تو ان میں سے جو قبائل اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد ہے یہ حجاز کے علاقوں میں یہ منتشر، لیکن ایک شخصیت ظہور میں آتی ہے جس کا سن پیدائش 400 قصی، یہ گویا کہ حضور صلی اللہ علیہ چھٹی قصی میں پیدا ہو رہے ہیں، تقریباً 450 کے آس پاس ہی ان کا وہ زمانہ ہے کہ جس کو کہا جاتا سرداری عظمت کا زمانہ، انہوں نے یہ کیا کہ یہ بنو اسماعیل تھے ان سب کو دعوت دی کہ آؤ حرم کی کا، اسی کے مجاور، یہ مجاور کا لفظ ہمارے ہاں برے سے وہ مزاروں مجاور اصل کوئی پڑوسی، مجاورت جار کہے پڑوس، مجاور جو کسی کا پڑوسی، تو گویا کہ حرم جاؤ، حرم کے پاس آباد ہو، تو اس نے جمع کی، اور جیسا کہ میں عرض کر رہا ہوں تقریباً وہی 5ویں کا وسط، یہ قبائل جمع ہوئے، لیے قصی کو کہا جاتا المجمع، جمع گھرانے جو اس خاندان کے اسماعیل اس کی دعوت پر یہاں پر آئے، اس کے 3 بیٹے جو مناف ہے وہ زیادہ سربراہ مردہ اور بہت زیادہ معتبر ہوا، اگر 3 ہوئے تھے جب اس نے ایک ریاست سے قائم کر اور حرم، تو مختلف جو اس کے اہم مناصب وہ 3 بیٹوں میں، ان میں سے عبد ہاشم 4 بیٹے، ہاشم مطلب عبد شمس، اب چونکہ ہاشم کا سن پیدائش سے 400 گویا کہ قوم سبا تباہ ہو 451 بند ہو چکا، اس کی مرکزیت ختم، شیرازہ منتقل ہوا، لہذا وہ اب خلا ایسٹ ویسٹ ٹریڈ کے ذمہ بھی یہ خلا ہے، اس وقت یہ سمجھ آیا ہاشم کہ ہمیں یہ چاہیے یہ جو خلا پیدا ہوا اسے ہم کو تجارت، بہت ذہین انسان تھے، انہوں نے اپنے 3 بھائیوں کو بھی ایک بڑی مضبوط جمعیت قائم، انہوں نے سفر کیے آس پاس کے اور ملک سے معاہدے کر کے وہاں سے تجارتی مراعات حاصل، چنانچہ ہاشم شام اور جو غسانی بادشاہ وہاں کا تھا انہوں نے معاہدہ کیا، مراعات حاصل، جیسے آپ کو یاد ہو انگریز جب یہاں آئے انڈیا کا مغل شہنشاہوں سے سب سے پہلے تجارتی کی تھی، ہمیں اجازت نہیں چاہیے ہم تجارتی کوٹھیاں، خاص طور پر شاہجہاں کے بواسیر کا مریض تھی اور کوئی دیسی طبا اور جراح جو اسے فائدہ تھا، ایک انگریز ڈاکٹر اور اسے صحت ہو، نے کہا مانگو کیا مانگو، انہوں نے مانگا سے تجارتی حقوق دے دیے جائیں کہ ہم ہندوستان کے ساحل کو تجارتی منڈیاں بنا تاکہ ہم بس وہ حقوق حاصل ہوئے وہاں سے، اس لیے کہ پھر سامان تجارت کے جو بڑے بڑے کریٹس آتے تھے اسلحہ آنا، ان کی منڈیوں کو تحفظ، وہاں پر کوئی چھاپا نہیں تھا تو وہ اسلحہ بند ہوتے ہوئے وہ تاجر جو بن کر آئے تھے وہ یہاں کے حاکم، تو یہی معاملہ کیا، ہاشم گئے غسان، شاہ غسان سے نے براعت حاصل، عبد بھیجا انہوں نے حبشہ کا عیسائی ان سے جا کر براعت حاصل، مطلب کو بھیجا، وہ یمنی عمراء کے پاس گئے جو بھی تھوڑی بہت مختلف آبادی رہ گئی، اور وہ ظاہر بات ہے حکومت تو ہوئی قوم سے، لیکن عمراء کی کا دور جیسے ہوتا ہے ہر بڑی کے خاتمے طوائف نے، تو یمنی عمراء سے اسی طرح کا نوفل عراق اور فارس میں حکومت ان سے مراسم، اس طریقے سے اس پورے علاقے نے اپنا ایک حلیف ہونے کا سلسلہ سیاسی اعتبار سے اور یہ تجارتی براعت حاصل، یہ ان 4 بھائیوں
اصحاب یہ لفظ نوٹ کیجیے گا، انگلش میں آئے گا لیلاف، اصحاب انہوں نے ان سب سے نسبت قائم کی اور اپنے مراسم ان سے مراعات، اصحاب الالاف اور المتجر ان کا ایک لقب ہے، تجارت کے تاجر، یہ چاروں ہاشم بیٹے ہیں عبد المطلب 497 ان کا حضور کے دادا ہے، یہ سن ولادت، ان کے بیٹے عبداللہ 545 ولادت، اور پھر محمد اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 571 عیسوی اور اپریل ہے جہاں تک لوگوں نے اور زیادہ سے زیادہ رہا۔ تو یہ ادھر سے یعنی دو چیزیں بیک وقت مل گئی، وہ تجارت جو سبا کے پاس تھی، خلا پیدا ہوا سبا کی بربادی سے، اور اس وقت جو ہے قصی ابھر کر آئے مکے، ایک نئی تہذیب، ایک نیا نظام، ایک نیا انتظام انسلام انہوں نے قائم کیا اور جمع لیا بنی اسماعیل کے بہت سے قبیلوں کو وہاں نظام قائم اور تجارتی مراعات حاصل کی، اور یہ تجارت اس کے ساتھ یہ کہ سلطنت روما جو عیسائی سن 300 کے لگ بھگ رومن امپائر نے عیسائی اور رومن امپائر جو اس وقت بہت بڑا حصہ یورپ کے پورا یہ مغربی ایشیا کے پورا ترکی، شام، مصر، قوقس شاہ میں وہ بھی عیسائی تھا جس کے پاس حضور اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک گیا، پھر اس سے نیچے اتریے یہ سوڈان اور حبشہ، نجاشی یہ بھی عیسائی۔ تو یمن جو ہے جغرافیائی اعتبار سے ویسے تو یہ کہ عرب کا حصہ ہے، ایشیا کا خطہ ہے، لیکن یہ کہ یمن بالکل منقطع ہے بقیہ تمام عرب، اس کے مشرق میں بھی بہت بڑا سے، اور یہ شمال کے ہے بہت ہی دشوار پہاڑی حجاز کا، اس کے برعکس افریقہ کا جو ایک نکلتا ہے ہارن سا وہ بہت قریب آ جاتا ہے۔ تو یمن کی تاریخ افریقہ اور حبش کی تاریخ کے ساتھ بہت زیادہ جڑی، ان کے مراسم تجارتی، بحر احمد میں نے عرض کیا ریڈ سی کے دونوں طرف دونوں ساحل ان پر تجارت منڈیاں قائم، بندرگاہوں پر، اور یہ وہ علاقہ ہے جو عیسائی مذہب کا حامی۔ تو اس وہی شہنشاہ نجاشی میں ایک زمانہ آیا ہے تھوڑا سا، ایک یہودی دور بھی آیا ہے، یہاں پر حکومت قائم ہوئی ہے یمن میں۔ لو نواس وہ بادشاہ تھا جس نے عیسائیوں پر نجران کے بڑا ظلم کیا ہے، اور انہیں جو اصحاب الحود کا واقعہ ہم پڑھ چکے سورۃ البروج میں، وہ لو نواس تھا، لیکن اس کے بعد پھر حبشہ کتنا ہوا، یمن عیسائی ہوا، وہاں ایک ابھر آیا ابرہہ الاشرف، یہ پہلے سالار تھا، اس کے بعد جو بھی اس وقت گورنر حبشہ کی سے قتل خود اختیارات تھا، حبشہ کے بھی راضی کا کہ آپ میں آپ سے جیسے وہ آپ کا تابع تھا، فرما بردار تھا، اور کچھ مجبوری تھی نجاشی، اس نے پھر اصل میں اب تاریخ دان تو ادھر نہیں، صرف ایک واقعہ بیان کر رہے ہیں، اس نے ایک بہت کلیسا بنا القلیس، کلیسا القلیس، اور وہ شاندار عمارت کی ڈیکوریشن اور بڑی قیمتی لکڑیاں اور ہاتھی دانت کا استعمال بہت ہی، وہ یہ چاہتا تھا کہ عرب میں مرکزیت حاصل ہو جائے اس القلیس، اور کعبے جو مرکزیت ہے وہ اس کو عام کہا گیا ہے کہ یہ صرف کوئی مذہبی حقیقت میں یہ صرف مذہبی نہیں تھا، میرے یہ وہی تجارت جو قریش کے ہاتھ سے لے کر دوبارہ یمن چاہتا تھا کہ وہ تجارت، اس لیے کہ جو پورا راستہ تھا جو حجاز میں سے ہو کر گزرتا تھا تجارتی مغربی ساحل کے ساتھ تہامہ یعنی عرب کا بھی ساحل ہے کے ساتھ ساتھ تھوڑا سا میدانی ہے، اور پھر مشرق وہ حجاز ہے، یہ ہے پہاڑی، حجاز کہتی پردے، یہ پہاڑی علاقہ گویا کے درمیان میں حائل ہے، مشرق کے اندر بھی ان کے ایک میدانی سا علاقہ ہے، اگرچہ سطح مرتفع ہے وہ نجد، اور مغرب تہامہ ہے وہ، تو تہامہ سے ہو کر یہ گزرتے تھے قافلے، اور یہاں ہے عرب کا ان کا پیشائی رہزنی تھا لوٹ مار، صرف قریش کے قبائل جو ہیں ان کے قافلے وہ محفوظ، اس لیے کہ قریش متولی ہے کعبے کے، اور کعبے میں بت رکھے ہوئے سب کے خدا ہے، جس کو میں کہتا رہا تعبیر گویا کہ سب کے خدا ہاسٹیجز تھے قریش، فلاں قبیلے بھی وہاں رکھا، متولی تو ہے قریش، اگر قریش ناراض ہو جائے تو بت کو وہاں سے اٹھا کر، اس وجہ سے انہیں پروٹیکشن، ان کے قافلوں پر کوئی حملہ نہیں کرتا تھا، کسی اور کا قافلہ، یہ تھی مونوپلی جو قصی کے بعد سے قریش کے ہاتھ میں آ گئی، تو گویا کہ ابرہہ نے دوبارہ چاہا کہ یمن کے ہاتھ میں تجارت ہے، جیسے کہ پرانی تاریخ یہ قریش کو قابل، اس سے ہم ریکلیم کریں اپنا وہ مقام تجارتی اور مالی ہے، اور یہ نہیں ہو سکتا تھا جبکہ کعبے کی جو مرکزیت ہے وہ، تو اس نے اس کے لیے کوشش کی، ایک طرف یہ کہ عیسائی کلیسا بہت بڑا بنایا، بہت شاندار بنایا، اور لوگوں کو دعوت دی کہ یہاں آیا کرو، یہاں آج عربوں کو جو تعلق تھا خانہ کعبہ کے ساتھ، چاہے وہ بت پرست ہو گئے تھے اور بت لا کے تھے، یہ کہ ان کا عقیدہ تھا کہ اللہ کا گھر ہے، یہ مرکزیت ان کی قائم، کہتے یہ ہیں کہ کچھ لوگوں نے حجاز سے کسی نے اس کے کلیسا میں گھس کر اس کے اندر قضائے حاجت گندا کر اس پر شدت ابرہہ، یہ بھی کہ انہوں نے آگ لگا دی اس پر طے، اور اس نے قسم کھا لی اب کعبے یہ میں انتقام لوں گا، کعبے کے ماننے والوں نے میرے اس القلیس کے ساتھ جو کیا ہے اب اس کا بدلہ میں لوں گا، کہ کعبے جیسا کہ میں نے عرض کیا یہ بات تو ہے کہ جو تاریخ ہے، لیکن میرے نزد واللہ عالم اصل شے جو ہے
وہ کعبے کے انہدام سے کا مقصد یہ تھا کہ قریش کو جو مقام حاصل جو آ رہا ہے فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ وَآمَنَهُم مِّن خَوْفٍ، تو وہ بیت ہی ختم کر دیا جائے، وہ مرکزیت ختم ہو جائے، تاکہ قریش کو جو مراعات حاصل ہیں، جو تحفظ حاصل ہے عرب کے اندر، وہ ختم ہو، اور پھر ہم وہ تجارت جو ہے دوبارہ اس پر قبض۔ یہ اس کا ذکر آئے گا، میں بعد میں بیان کروں۔ 60,000 کا لشکر، اس لیے کہ حبشہ سے بھی اجازت دی، وہاں سے فوج کے ساتھ ہاتھی، ایک بہت محمود اس کا نام، اور بعض کے ایک 8 اور تھے یعنی کل 9، اور بعض روایات کے مطابق 12 ہاتھی اور تھے یعنی کل تھے محمود سب۔ یہ لشکر لے کر چلا ہے اور منہدم نہ کعبے راستے ہی لڑک کے آئے، دو کبھی کچھ کوشش کی راستہ، ظاہر بات ہے کہاں 60,000 کا جرار، پھر اس کے ساتھ ہاتھی، تو انہوں نے ہزیمت کھائی، کشت کھائی۔ طائف کچھ ڈپلومیسی کا، اس لیے کہ یہ راستہ جو ہے آگے تو تہامہ بن جاتا ہے میدانی علاقہ، لیکن نیچے جو ہے یمن سے لے کر اور مکہ مکرمہ تک یہ راستہ دشوار گزار ہے۔ اب تو ایک سڑک بن گئی جو ساحل کے ساتھ ساتھ بھی، لیکن یہ کہ پہلے وہ راستہ ساحلی موجود نہیں تھا یمن سے لے کر مکے، لہذا وہ تجارتی شاہراہ طائف سے ہو کر گزرتی تھی، اور طائف سے مکے سے ہو کر پھر وہ تہامہ میں داخل۔ یہاں جب طائف تک وہ پہنچا ہے تو ثقیف جو قبیلہ تھا اس نے ان کے ساتھ جو ہے مصالحت، اور وہ در حقیقت لات کے پجاری تھے، اور ان کا من ہی طائف، ان کا بڑا جو ہے ان کے اپنی تحویل میں تھا، اپنے پاس تھا، وہ قریش کے پاس ہاسٹیج نہیں تھا۔ اس نے کہا کہ ٹھیک ہے آپ کے کعبے کو ڈھانا چاہے، ہمارے من سے تو آپ کو کوئی معاملہ نہیں، لہذا صلح کر، اور ابو رغال نامی کے ساتھ کر دیا کہ یہ راستہ آئے گا، راستہ جو ہے مکے تک کا آسان، اس منزل کو گیا، اس کے بعد اس کی موت واقع ابو رغال کی، اور اس کی قبر بنی ہے اسی کہیں راستے میں، اس پر عرب ہے سنگباری کا اس قبر کہ یہ ہے وہ غدار جس نے کہ ابرہہ کے لشکر کو راستہ دکھایا ہے طائف سے مکے تک پہنچنے۔ بہرحال یہ ہے عام الفیل، یہ واقعہ ہو رہا ہے 5ویں میں، یہی عام الفیل ہے، محرم پہنچ گیا ہے مکے، عرف ہے طائف۔ آج کل تو 2 راستے، ایک طریق الجبل ہے، وہ تو ظاہر بات ہے اس وقت دشوار گزرے، پیدل راستہ تو تھا جیسے پہاڑوں میں ہوتا ہے، پنڈیاں بنی کوئی چڑھ جائے، حضور نے وہی جبل اختیار کیا تھا سن 10 میں جب آپ مکے سے مایوس، اس لیے کہ عام سے جس کو اب طریق سیل کہیں، یہ ہے عام جو آتی ہے، اور یہ بڑی ہی ہموار راستہ ہے، وادی جو چلی آتی، اور طریق سیل اس لیے کہتے ہیں کہ بارش جب پہاڑوں کی وادی ہو کر پانی آتا ہے وہ مالا اس سے داخل ہو کر المالا جہاں ہے قبرستان، اور پھر مسفلا کی، اور وہ پانی نکلا، یہ اس کا سیل کا، تو طریق السیل جو اس پر مکے سے نکل تو مینا آیا، مینا سے آگے ذرا وادی محصر ہے، پھر مزدلفہ ہے، پھر عرفات، تو یہ عرفات سے بھی آگے تک آ گیا اپنا لشکر۔ وہ جو واقعہ ہے وہ اب یہ تاریخ کا سارا آپ نے لیا، باقی الفاظ سے باقی اور جو اس میں اختلاف ہے وہ میں چاہوں گا کہ آپ تفصیل سے علم ففعل ربک باصحاب، کیا تم نے دیکھا یہ علم ترا جو ہے یہ ویسے تو واحد صیغہ ہے، اسی لیے اکثر لوگوں نے سمجھا کہ یہاں مخاطب، لیکن یہ کہ عام طور پر سوالات واحد ہیں، ضروری نہیں ہوتا کہ کوئی ایک ہی شخص مراد ہو، اور آیت وہ بھی آگے آیا، یہ انداز جو ان میں بظاہر واحد، لیکن یہ بھی ہو سکتا ہے کوئی ایک شخص سے معین ہی مخاطب، اور یہ بھی عین ممکن ہے کہ پوری قوم کو، کسی گروہ کو۔ ہمارے ہاں لفظ جو ہے چونکہ وہ واحد کے لیے بھی استعمال ہو جاتا ہے، جمع کے لیے بھی، کیا تم دیکھا نہیں، علم ترا کیف فعل ربک باصحاب، کیسے کیا، کیا سو کیا تیرے رب ہاتھی والوں اصحاب 60,000 کر اب رہا، اور اس کے ساتھ وہ ہاتھی، علم یعدہم، کیا ان کی چال کی تدبیر، ان کی کوشش، قید کا لفظ اگرچہ عام طور پر استعمال ہوتا ہے مخفی، لیکن یہ کہ کسی بھی تدبیر کے لیے بھی عام طور بغیر کسی مخفی یا علانیہ کے ساتھ یہ قید کس استعمال ہو سکتا، ان کی تدبیر، ان کی کوشش کی چال، کیا اسے نہیں کر دیا ناکام، غیر مؤثر، تضلیل، واللہ کسی کا اپنی منزل ہٹ جائے، دور ہو جائے، اسی سے علم ووجدک ضالا فہدی، یہ اس معنی میں آتا ہے کہ جو ابھی تلاش کردہ ہو، راستہ رہا ہو، کدھر جانا ہے، تو تضلیل یہ ہے کہ ایک سکیم ہے، اس کا ایک ہدف ہے، اس ہدف سے اس کو ہٹا دیا، تیر نیم کش جس کا نہ ہو کوئی ہدف، تو یوں سمجھیے کہ پوری سکیم کو ناکام کر، غیر مؤثر، خائب و خاسر دیا انہیں، وہ اپنے کو حاصل۔ علم تری کیف فعل ربک باصحاب علم وارسل علیہم طیرا، اور بھیجے ان پر پرندے جھنڈ کے جھنڈ، طیرا جمع کے لیے ہے، ابابیل، اگرچہ ہمارے ہاں ایک خاص پرندے کو بھی ابابیل کہہ دیتے، لیکن حقیقت میں ابابیل عربی زبان میں کسی پرندے کا نام نہیں، بلکہ جھنڈ، گھوڑے، اور خاص طور پر زیبرا، آپ کو معلوم کہ وہ کس طرح ایک بڑے گروہ کی، اور دوڑتا تو بس ایک اس میں معلوم ہوتا ہے کہ طوفان آ گیا، اور پورا کا پورا وہ گروہ جو ہے، جھنڈ کا جھنڈ جو ہے وہ ایک طرف کو دوڑ رہا، اس طرح پرندے بھی آتے ہیں، بڑے گویا کہ جیسے ٹڈی دل آتا ہے، تو ان سب کے لیے جہاں پہ کہ بڑی اس کو یا کسی اور جانور کی ان کے جھنڈ ہو کے گروہ ہو بہت بڑے بڑے، ان کے لیے ابابیل کی کوئی واحد، جھنڈ کے جھنڈ، یہ جمع ہی کی، وارسل علیہم طیرا ابابیل، بھیج دیے ان پر
پرندے جھٹ کے جھٹ ترمیہم حجارت، جو مارتے تھے انہیں، رما نہیں مارنا، وہ مارتے بے حجارت جیل، پتھروں جو سنگ گل کے بنے، سجیل اس سے پہلے بھی آیا ہے وہاں وضاحت میں۔ یہ لفظ وہ ہے جو عربی زبان، جو فارسی زبان سے معرب ہو کر اس نے عربی سنگ گل، مٹی جو ہوتی ہے اگر کہیں بارش کا ہلکا سا چھینٹا پڑے صرف فوار، تو وہ مٹی کے چھوٹے چھوٹے دانے سے بن جاتے ہیں، جیسے کہ وہ گند گئی خود بخود بھی۔ اب اگر دھوپ پڑی، وہ دھوپ کی تمازت کے اندر وہ پک گئے بھٹی میں، آپ نے یہ کنکر، یہ سنگ گل، سجیل، یہ کنکر کہ جو اصل میں وہ کسی پہاڑ توڑے ہوئے یا ٹوٹے ہوئے پتھر نہیں، بلکہ یہ کہ مٹی ہی کے پکے بے حجارت وہ پرندے مارتے تھے۔ یہ میں تب کر رہا ہوں جو ہماری مجمع علیہ معصوم، جس پر تقریباً تمام اس اجماع ہے کہ وہ پرندے آئے بحر احمر کی سے جھنڈ، اور ہر پرندے کی چونچ میں بھی ایک کنکری اور یہ کنکری وہ انہوں نے ماری ہے۔ اب یہ بات سمجھ ہے کہ بلندی سے جب کنکری آئے گی تو وہ تو بلٹ کا کام دے گی، اس لیے کہ فورس آف گریوٹی جو کی وجہ سے ایکسلریشن ہو رہی ہے، اس کا مومنٹم بن رہا۔ مومنٹم از دی پروڈکٹ آف ماس ٹو ویلوسٹی، اور اوپر سے والی چھوٹی لیکن اس ویلوسٹی کی وجہ سے مسلسل اس کی بڑھ رہی ہے فورس، تو وہ بلٹ ترمیہم بحجارت۔ لیکن معلوم ہے روایات ہے، تفاسیر کہ یہ واقعہ اتنا پرانا تو تھا نہیں، حضور کی ولادت کے سن اسی سال ہوا ہے۔ ظاہر بات ہے کہ اتنا عظیم واقعہ ہو، 60,000 کا ہاتھی جو ہے ان کا بھرکس، تو یہ تو اس دور کا ایک بہت بڑا اس کا تذکرہ موجود۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ نے وہی آپ پر ہوئی ہے اور آپ نے دعوت نبوت کا آغاز کیا ہے، اس وقت بہت سے لوگ ہوں گے وہ موجود کہ جو عینی شاہد ہو اس واقعے، لہذا آیات میں ساری تفاصیل کہ وہ آئے پرندے اور ان پرندوں نے کنکریاں ماری، ان کی چونچ میں اور پنجوں میں وہ کنکریاں تھی، وہ کنکری نے ماری۔ فجعل، ایک تو یہ بھی آتا ہے کہ جہاں بھی وہ کنکری وہ جسم میں گھس کر اور باہر، یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ اس میں کوئی سمی مادہ وہ پرندوں کے ہوتا ہے کہ اپنے جسموں کے اندر سے مختلف جانوروں کے ساتھ کوئی جراثیم، کوئی سمی مادہ ایسا کہ جہاں پر وہاں سے تعاون گلٹیاں بنی اور پھٹی، جسم پورا کا پورا وہ پھٹ رہا ہے۔ اور یہ ابن اسحاق کے عرب میں پہلی مرتبہ اسی وقت تعاون، تو کنکریوں نے بلٹس کا کام اور ساتھ ہی تعاون یا اور قسم کے مرض کے جراثیم جو ہے وہ میں داخل، جس سے پھوڑے گلا پھٹا اور لشکر وہاں تب گیا، کچھ لوگ بھاگے لیکن راستے میں مرتے، ابرہا کے پہنچ گیا، مختلف اعضاء بھی جھڑ گئے، جسم گلا ہوا، لیکن جا کر حبش یمن ہی میں جا کر تاکہ وہ نشانی وہاں پر خود یمن کے لوگوں تک بھی نشانی پہنچ جائے کہ ہمارا یہ سالار اور بادشاہ 60,000 فجعلہم کعصف مأکول، تو اس نے کر دی، یعنی اللہ نے ان کو بھس کی طرح جو کھایا گیا ہو، یہ عصف اناج کے ساتھ کہ دانا بھی ہو، اور دانے جب چھڑ لیے جاتے ہیں جو رہ جاتا ہے وہ جانور خوراک ہے، وہ توڑی ہے، وہ بھس ہے، وہ بھس جو کھایا گیا ہو، دونوں معنی ہوئے، کھانے والا ماکول، اکلا یاکل سے مفعول ہوا ماکول، کھایا والا یا کھایا، یعنی یہ کہ بعض جانور جو ہے تیزی کے ساتھ کھاتے ہیں تو پھر جگالی کا، اگر اس کو جگالی میں سے کچھ گر جائے سے نکل کر تو جو شکل اس کی ہوگی، یعنی بھرکس، اس طرح اللہ نے ان کو، یہ ہے حرکہ کی تفسیر کہ جو مجمع ہمیشہ سے اس پر بہت سی روایات میں، ابن اسحاق بہت اولین سیرت نگار ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے جو تفاصیل، پھر یہ کہ اس کے بعد جب بہت وہ تفسیر وغیرہ کے ان میں بھی ساری تفاصیل، لیکن اس دور میں خاص ایک رجحان پیدا ہوا اس کوئی اور، یہ میں کہ اس کا پس منظر جو ہے آپ کو اچھی طرح سمجھا دوں، اور چونکہ اس کے من میں مجھے مولانا فراہی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں کرنا ہے، تو کیا خاص کہ میں ان حضرات سے ہوتا ہے مولانا موسی کو اختلاف ہو کسی جگہ پر اسے نمایاں کر، مولانا اصلاحی سے استاد فراہی سے بھی نمایاں کر، تو میں چاہتا ہوں پس منظر آپ کے سامنے رکھ، میری یہ خاص دلچسپی ہے دوسرے مفسرین کے بارے میں، اس کا خاص میرا اپنا ایک پس منظر ہے، اور میں نے قرآن مطالعہ کیا اور جو بھی علم قرآن مجھے حاصل اس کے سورس نے معین سن 76 میں مفصل منظر دیا تھا، آج سے وہ اب مستقل طور پر شامل ایک کتاب ہے دعوت القرآن کا منظر اور پس منظر، تو میں نے اس میں صراحت کی میری 4 بنیادی چیزیں اوریجنل سے مجھے کچھ حاصل قرآن جو بھی، ان میں سے 2 اہم، اس لیے کہ ان سورس کو اہم جو اشخاص اہمیت رکھ ان سے میرا ذاتی، ایک سورس ہے مولانا ابوالکلام اور مولانا ابوالعلا مودودی، یہ دونوں ایک ہی لائن کے اشخاص ہیں، ان کا اصل رجحان دعوت، ابوالکلام داعی ہے، داعی قرآن، بہت بڑے 1912 تک ابوالکلام الہلال انہوں نے ایک دعوت قرآن، پھر حکومت الہی حزب اللہ کا، یہ سارا ان کا کارنامہ، اگرچہ وہ بعد میں بدل ہو کر مختلف اسباب سے ایک دوسرے پٹڑی پر انہوں نے رخ موڑ لی، صرف وہ فریڈم کانگریس میں شامل ہو گئے، بقیہ پوری زندگی اس میں کھپا دی، لیکن یہ جو دعوت قرآنی اور حزب اللہ کا تصور اور حکومت الہیہ کے قیام کا ایک نصب العین جو دیا تھا، اس کو لے کر چنانچہ انہوں نے پھر تفہیم القرآن، ابوالکلام آزاد نے ترجمہ اور حواشی کے بعد جب ان کے بڑے
تحقیقی جو ہے تحریریں موجود ہیں، اصحاب کہف کے ذوالقرنین کے یاجوج ماجوج سورہ کہف کے تو واقعہ تحقیق کا حق ادا، لیکن یہ کہ باقی ترجمہ کیا ہے، ترجمانی کے عنوان قائم، جبکہ مولانا فہیم القرآن پوری کی پوری کتاب لکھی. تو یہ ایک سلسلہ ہے. مولانا مودودی کا بھی داعیانہ اور تحریک حرکت اقامت دین کی، چنانچہ یہ ایک سلسلہ ہے جس کی اصل بنیاد کیا ہے؟ حرکت، تحریک، اقامت، حکومت الہیہ، قیام اسلامی. دوسری بڑی سورس ہے مولانا فراہی اور ان کا خاص جو انداز ہے وہ ہے قرآن مجید کا ایک نظم، نظام مقدمہ نظام القرآن اور تفسیر نظام القرآن. یہ مولانا، اور انہوں نے سب عربی میں لکھا تھا جو اصلاحی صاحب نے ترجمہ کر کے اسے شائع کیا ہے. اور میں بتا چکا میرا جو میڈیکل کالج کا دور ہے اس زمانے میں پہلی مرتبہ یہ اردو ترجمہ تفاسیر فراہی کا، اور اس سے میں اس فکر سے متعارف. اور اس میں اصل عربی لغت، اسالیب بیان اور نظم قرآن، آیات کا باہم نظم اور ربط، صورتوں کا باہمی اور ربط، یہ جوڑوں کی شکل میں صورتوں کا ہونا، یہ در حقیقت اسی مکتبہ فکر کی دریافت ہے. پھر خاص طور پر 7 گروپوں میں پورے قرآن کا مسلم ہونا، یہ مولانا اصلاحی صاحب کی آگے اس نظام ان گروپوں کا جہاں تک مجھے معلوم ہے مولانا فرائی کے، تو میں نے ان سے کیا بڑا بھر پایا. اور میرا تعلق رہا مولانا مودودی کے ساتھ بھی، ان کے ساتھ بھی. ابوالکلام میں دیکھا مولانا کا انتقال بھی ہوا تھا میری ولادت سے قبل، 11 انتقال ہوا، میری 20 اپریل 1932 کی پیدائش. ابوالکلام ہے 1958، لیکن یہ کہ بہرحال وہ ہندوستان اور پاکستان کی 47 میں جو ہو گئی کوئی امکان نہیں تھا، ان کو بھی میں نے دیکھا نہیں. لیکن یہ میری 2 مین سورس، اور چونکہ میں ان کے حوالے سے پہچانا جاتا ہوں لہذا جہاں مجھے اختلاف ہے وہ میں تفصیلاً بیان کروں تاکہ عام تاثر یہ نہ ہو کہ میری رائے بھی ہو. باقی جو بیان کیے ہیں وہ علامہ اقبال وہ مفسر ہے، نہ عارف، نہ مجدد، نہ محدث، نہ فقیہ، نہ مفسر. لیکن یہ ہے کہ فکر قرآنی میرے نزدیک اس دور میں وہ شخص مجدد فکر اسلامی، اسلام کا قرآن کا فکر، اس کی ایک تجدید، اس کو رینیو کر، جدید کانٹیکٹ، جدید سائنس، ہائر میتھمیٹکس، ہائر سائیکالوجی کے کانٹیکٹ قرآن فکر اور فلسفے کو مرتب کر اور اس کا اس بات بہت بڑا کارنامہ. باقی یہ کہ اشعار میں خود مولانا اصلاحی کی گواہی میں جو میرا کتاب چاہ علامہ اقبال اور ہم اس میں ایک زمانے میں مولانا یہاں ٹھہرے ہوئے تھے، اس زمانے میں بڑے مراسم وہ چلے گئے تھے لاہور، گئے تھے خانقاہ ڈوگرا میں جہاں ان کا زرعی رقبہ ہے ان کی اہلیہ کا، وہاں مقیم تھے. لیکن آنکھوں کا کسی وجہ سے وہ ڈیلے ہو رہا تھا. اس زمانے میں جو فرصت ہوئی کیونکہ اپنا لکھنا پڑھنے کا معاملہ گاؤں میں تھا کہ لکھتے تھے، وہ سلسلہ منقطع تھا. یہاں انہوں نے علامہ اقبال کا پورا کلام از اول تا آخر دوبارہ پڑھا، پہلے بھی پڑھا ہو. اس پر جو تاثر تھا وہ میں نے نقل کیا ہے، بڑا گہرا تاثر. واقعہ یہ خود اس کے اندر ان کی اپنے فہم اور اپنی ذہانت کی بھی عکاسی ہوتی ہے اس تاثر. اور میں نہیں سمجھتا کہ علامہ اقبال کو خاص طور سے ایسا ٹرپ بہت جامع ہے. انہوں نے ایک تو یہ کہا کہ علامہ اقبال کا کلام پڑھ کر میرا حوصلہ پست ہو گیا، ہمت جواب دے. کیوں کہ ایسا قوم کے اندر پیدا ہوا اور یہ تس سے مسئلہ جو ہما شما کے کرنے سے یہ بہت بڑا ٹرپ، اتنا بڑا داعی، ایسا بڑا فکر، اتنا حقائق کو اس قوم میں آیا، چیختا پکارتا اور کس درجے مایوس، تیرے بیت میں کہیں گوہر ڈھونڈ چکا میں موج موج، دیکھ اس درجے مایوس کہیں گوہر. بہرحال وہ میں نے پہلے بھی تاثر کیا ہے، نہ مصطفیٰ نہ رضا شاہ میں نمود اسی کہ روح شرق بدن کی تلاش میں. دوسری سلائیڈ جو کئی وہ زیادہ ہے اس وقت کے حوالے سے کہ مجھے کچھ مان کہ قرآن حکیم کے بعض مشکل مقامات کی جو تعبیر میں نے، جو توجیہ میں نے کی، وہ مجھ سے پہلے کسی ہوتا ہے. ہر شخص مفکر کو خاص برا لفظ استعمال کرے تو زوم کہیں گے، انہوں نے اپنے لیے استعمال کی. مان تھا مجھے خیال تھا کہ قرآن کے بعد مشکل مقامات کی تعبیر میں نے کی ہے. وہ شاید آج تک کہتے ہیں کہ علامہ اقبال کا کلام پڑھ ہوا کہ تمام مقامات مجھ سے کہیں بہتر تعبیر و توجیہ علامہ اقبال کا. ان میں یہ تیسری سورس ہے علامہ اقبال. اور ان کے جو پھر اس سلسلے میں جانشین ہیں وہ ڈاکٹر رفیع الدین، ڈاکٹر محمد مرحوم. قرآن اور علم جدید نامی ان کی کتاب میں بہت قائل ہوں کہ جو کام شروع کیا تھا علامہ اقبال نے اسے آگے بڑھایا ہے اس لائن میں. ڈاکٹر ان سے بھی میں نے استفادہ کیا. اور چوتھی سورس ہے شیخین، شیخ الہند مولانا محمود حسن دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ کے جو ترجمہ قرآن ہے اور حواشی سورہ نساء تک ہے. باقی اسی شیخ الاسلام مولانا شبیر احمد عثمانی نے. یہ میرا عروہ وثقیٰ ہے، یعنی یہ ذرا اس بات کو سمجھ لیجیے. عروہ وثقیٰ کہتے ہیں وہ کنڈا جو بڑا مضبوط ہو، اگر آپ کہیں سے لٹکے ہوئے ہیں فرض کی تو ایک کنڈے پر آپ کا ہاتھ ہے، وہی آپ کی گویا کہ ضمانت آپ کی ہے، وہی کنڈا ہے. آپ اس کا سہارا لیے ہوئے ہوں، لٹکے ہوئے ہیں، کہیں جہاز کہیں گر گیا ہے کوئی آدمی، لیکن یہ کہ جو کنڈے لگے جگہوں پر کوئی کنڈا اس کے ہاتھ میں آ گیا وہ اس کے ساتھ، اب اسی کنڈے میں ہے. فرض کیجیے کنڈا ہی نکل جائے ختم ہو یہ کنڈا ہاتھ ہے. تو یہ الوثقیٰ مضبوط، تو مضبوط کنڈا بہی مانا کہ یہ ہے وہ حضرات شیخ الہند، شیخ الاسلام
جو اسلاف کے ساتھ جڑے ان کے ہاں پیر ہو، فقہ ہو، مسائل، اس میں وہ تجدد کا جذبہ نہیں کہ نئی بات نہیں، کوئی نئی بات ہی، بلکہ اسلاف اس کا فائدہ ہے کہ اگر آپ کچھ آزادانہ غور و فکر کر بھی، لیکن اپنے آزادانہ غور کو اگر آپ اس پر پیش کریں، اس کا تقابل توازن کریں، معلوم کہ کہاں آپ جو اسلاف کا ڈیویٹ کر۔ اب ایک تو مسئلہ یہ ہے کہ اسلاف کا معاملہ اگر ہے سائنٹیفک فینومینا کا تو انہوں نے طے کر، اس میں اسلاف کے سائنسی معلومات ان کے پاس بہت کم تھی، لیکن دین کی باطنی تعبیرات، ایمانی حقائق، پھر اس کا جو خاص طور احکام کا جو دین کا عمل، اس میں تو میں سمجھتا ہوں کہ اسلاف کے ساتھ جڑے رہے، اسی میں عافیت حفاظت، ورنہ یہ کہ ذرا کنڈا اگر چھوٹ گیا ہاتھ سے تو پھر نہ معلوم ہمارے زمانے میں روئیں، فکری روئیں، الہادی مختلف جو فتنے ہیں، آدمی لہر جو اس کے ہاتھ اگر لگ گیا وہ لہر اسے نہ معلوم کہاں سے کہاں لے اور ضل ضلالم۔ تو میری جو 4 سے میں نے معین کیا کہ اصلاً ابو الکلام ابو الاعلیٰ، انہیں میں کہا کرتا ہوں ابو وین، مولانا فراہی، ان کے ساتھ میرا رابطہ اتفاقہ، بلکہ میرا قرآن پہلا ہوا ہے تفسیر قرآن، میں نے بارہا بیان 1947 میں جب ہم محسوس ایک محلے مسلمان جمع ہو گئے سال کے، اور وہ مورچے بنا کر مدافعت ہندوؤں کے حملے ہو رہے تھے، تو مسجد میں میرے بڑے بھائی اظہار یہ پڑھ رہے زمانے میں، بلکہ یہ بھی پاس کر کے آ گئے انجینئرنگ کا امتحان یہیں سے لاہور، یہ بھی وہیں پر، تو اس وصوف کی تفہیم چھپ رہی تھی ترجمان القرآن میں، وہ پر مطالعہ کر رہے تھے، اس وقت سے میرا تعلق قائم ہوا ہے قرآن، لیکن اس میں پھر گہرائی نظم کلام کے اعتبار سے قرآن کے خاص اسالیب سے یہ مولانا اصلاحی کی، باقی اقبال ایک تھرڈ آئی اور عروہ وسطیٰ، یہ علماء جو ہیں سلف، ان میں سے جو پہلے ہیں جہاں اس کا کوئی معاملہ اس کو میں سمجھتا ہوں کہ غلط ہے تو تفصیل سے اس کی ایک مثال ہے، مولانا فرائی نے یہاں تمام اسلاف سے ہٹ کر ایک رائے، میں اس سے العصر میں مولانا فراہی کے ساتھ جو میرا تعلق خاص طور تفسیر میں جو ان کا اونچا مقام میرے علم کی اور فہم کی اس کا بیان کر، لیکن یہ کہ یہ دوسرا رخ میں چاہتا ہو جائے، یہاں مولانا فراہی ذہن خیال آیا، کیوں آیا اس کا ایک مسئلہ وہ میں بعد میں کہ یہ چڑیوں کا آنا اور چڑیوں کے ذریعے سے کنکروں کا مارا جانا اور اس سے ہلاک ہو جانا کوئی جدید سائنسی ذہن اسے، لہذا یہ تو اس کا ترجمہ یہ ہے الم تری کیف فعل اصحاب، اے قریش، یہاں اب واحد کا صیغہ نہیں جمع کا، اور یہ میں عرض کر چکا ہوں اس کی گنجائش میں، اے قریش تم نے دیکھا نہیں جو کیا تمہارے رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ، کیا اس کی چال غیر مؤثر بھٹکا کر بیکار نہیں، وارسل نبات، اور بھیج دیے ان پر پرندے جھنڈ کے جھنڈ، ترمی یہاں پرندے نہیں ہے ترمی کا فاعل، تم مارتے تھے ان کو، تو مارتا تھا، واحد کا صیغہ ترمی، یہ ترمی یا واحد مذکر حاضر صیغہ ہوتا یا واحد مؤنث غائب کا رمائی، بسم اللہ ابو آخرہ، میں یہ کر رہا تھا بجائے اس کے کہ وہ کنکریاں پرندوں کی سے مارے جانے کا جو تصور جو میں پیش کر چکا ہوں اس کو وہ مولانا فراہی نے دیا ہے کہ اصل یہ سنگ باری کی قریش، وہ پہاڑوں اور وہاں سے انہوں نے پتھراؤ، اور اللہ نے ان کے پتھراؤ ہی کے پر اپنی ان کی ہلاکت، یہ ایک خاص معجزات تعویل اور تعبیر سائنسی حقائق کے حوالے، اس پس منظر کو پہچان لیجئے، اور اس میں جو اختلاف انہوں نے کیا ہے وہ در حقیقت اسی پر مبنی۔ 19ویں صدی میں جب انگریز ہندوستان میں وہ اپنے ساتھ جدید تعلیم لے کر آیا جس میں سائنس، اور سائنس کے بارے میں یہ تھا کہ بالکل قطعی ہے، حتمی ہے، یقینی ہے، جو لاز آف وہ اٹل غیر متبدل، ان کی تبدیلی کا سوال ہے، یہ جو ایلیمنٹس ان کی پراپرٹی مستقل ہے، دائم ہے، پانی کا ایک وہ اپنی سطح کو بڑھتا ہے، یہ وصف کر، آگ کی پراپرٹی وہ جلا دے، جو شے جلنے کی استعداد رکھ، یہ وصف جو ہے اس کا لا ينفك ہے، نہیں ہو سکا، یہ وصف ہمیشہ قائم۔ پھر فزیکل چینج، کیمیکل چینج جو لاز ہے یہ بھی مستقل ہے، دائم ہے۔ اب یہ سائنس کا سامنے آیا اور مادہ پرستی کا ایک حقیقی چیزیں وہی ہیں جو ہمارے حواس کے دریافت دیکھی جا سکیں، چھوئی جا سکیں، سنی جا، محسوس، اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ معجزات مادی تعبیر جدید ذہن، اور اس میں امام سید احمد خان مرحوم وہ چونکہ عالمی زبان سے واقف، قدیم طریقے تعلیم، نظام تعلیم سارا ان کا بچپن کا اسی میں سے گزرا تھا، لہذا جب قرآن کی تفسیر کر، اور وہ نیچر ہے، بعد میں جو ہمارے راسخ نے نیچریت اس کا نام دی، یہ سائنٹیفک توجیہ جس کی بہت سی چیزوں میں بیان، مثلا انہوں نے یہ کہا کہ جن کو علیحدہ وجود، بلکہ مشتعل مزاج انسانوں کو، جیسے کوئی شخص غصے میں ہو تو ہم کیسے سے آگ بگولا ہو گیا، وہ کو آگ نہیں ہو جاتا، انسان ہی رہے، لیکن استعارت غصے سے آگ بگولا، اسی لیے کہہ دیا گیا کہ جو ہے آگ سے گئے حالت میں وہ بھی انسان ہے، بٹ ان کی سرشت میں چونکہ غصہ ہے، وہ انسان
اکھڑ کے جھگڑالو. فرشتے بھی کوئی وجود رکھنے نہیں ہے، بلکہ فرشتے تو صرف جو فورس دی نیچر ہے ان کو فرشتہ کہہ دیا گیا ہے. فورس آف گریوٹی یہ ایک فرشتہ، یہ تعبیر جن سے علماء کو بہت وحشت کی مخالفت، لیکن بعض دوسرے اعتبارات سے بڑی عظمت کا، صلاحیت کار، محنت، مشقت، قومی ان کا خلاص، مسلمانوں اس کے لیے کوشاں ہونا، اس کے لیے جد و جہد. تو جو بڑے انسانوں کا اوصاف ہو وہ اوصاف بھی. سر سید مرحوم نے جو تعبیرات کی ہیں ان میں سے ایک تعبیر اس صورت کے کہ یہ پرندے نہیں، طائرن میں کہا گیا ہے جس کو قرآن کہتا طائر طائرکم معکم، نحوست، اللہ نے ان پر نحوست، اور اس نے کہا یہ پرندے ورندوں کا آنا اور پریوچوں میں اور منجوں میں کنکریوں کا ہونا اور اس سے ہاتھیوں کا ہلاک کیسے ممکن؟ انہونی بات ہے، یہ تو بالکل عقل میں نہیں آتا. کیا کہیں گے اگر دنیا کے سامنے ہم یہ بیان کریں کہ دنیا میں کیا کہیں؟ یہ تو بالکل غیر معقول لوگ ہیں. تو معقولیت پسندی تھی، ریشنلزم ایک علم تھا قدیم دور میں، وہ من بنیاد پر فلسفہ پیدا ہوا تھا، اس سے قدیم قسم کا ریشنلزم عقلیت پر، اور ایک یہ جدید عقلیت پر ہی پیدا ہوئی سائنس اوپر. اس کے امام جو ہے بر عظیم پاک و ہند میں وہ سر سید احمد. یہی وجہ میں نے ان کا وہ شعر بھی سنایا، جب فرشتہ کوئی قرآن کون لایا؟ یہ تو در حقیقت خود قلب محض کا علم اور وحی کا فوارہ پھوٹا ہے کوئی فرشتہ. جبریل امی قرآن پیغام نمی خواہم ہما گفتار معشوق است قرآن. اس صورت میں بھی انہوں نے یہی شک. بلکہ میں ساتھی جو میرے پاس یہ پروفیسر یوسف صاحب کا تھا جو انہیں عنایت کی، اور یہ ایک جدید مصری عالم ہے محمد فرید وجدی، المصحف المفسر، انہوں نے حواشی چیز بھی لکھی ہوئی ہے، اور یہ بھی جدید دور کے وہی جدید سائنٹیفکلزم وہ ان پر بھی سوار ہے. چشتی صاحب نے اسے انٹلیف کرا لیا ہر دو ورقوں کے مابین میں آج کل تیار کرتا ہوں اپنے، تو یہ مجھے بہت سہولت ہے. میں نے دیکھا کہ اس میں محمد فرید وجدی نے بھی ویسی، اس لیے کہ یہ میرا جو کتاب چاہے اسلام کی نقصانیہ کرنے کا کام، میں نے یہی عرض کیا تھا کہ اس جدید سائنٹیفک ریشن کے دو مرکز ہوئے، ایک ہندوستان میں سر سید احمد خان اور ان کے تلامذہ ان کا مکتبہ فکر، اور دوسرا مصر علامہ رضا مفتی محمد عبدہ ان کا اسکول. تو ان فرید وجدی نے بھی کہا ہے کہ یہ جو پرندے اللہ نے بھیجے ہو سکتا ہے کہ یہ بیکٹیریا کو پرندے کہہ جاؤ، تعاون بیکٹیریا، ولا يعود ان تكون تلك الطيور میکروبات الطاعون اذ من تسمیتها طیورا. تو ان کو بھی مائکروبیکٹیریاز جو ہے ان کو بھی کہا جا سکتا ہے صرف اللہ تعالی یہ جراثیم بھیج دیے گئے اور ان جراثیم سے وہ سب ہلاک ہو گئے، تعاون لسٹ میں کوئی پرندے وغیرہ. یہ میں نے چاہا کہ سید کا فکر کہ یہ صرف نحوس ہی، طیر کے معنی یہاں پہ حالانکہ قرآن میں لفظ آتا ہے تو طائر کے معنی تو ہے نحوس، طیر کا کہیں مستقبل. پھر بڑی پیاری بات کہی ہے مولانا حفظ الرحمان سہاروی رحمۃ اللہ علیہ نے، قصص قرآن جو کتاب ہے اسے سوئم جن حضرات کو اس سے دلچسپی ہو وہ اصحاب سے ان کا چیپٹر بڑی خوبصورت سے اور بڑے ادب کے مولانا فراہی سے اختلاف کیا، اور سر سید ان کا تنقید کا انداز جو ہے وہ ذرا جارحانہ ہے، لیکن مولانا فراہی کی تعظیم کی خدمت قرآن کا اعتراف کر کے علم کو مانتے بڑے ہی ادب کے ساتھ انہیں، لیکن عید شریف کی ان کا یہ تعبیر ان کی صحیح نہیں ہے. اور بڑی پیاری بات انہوں نے یہ کہ سر سید نے جو کہا ہے کہ نحوست بھیج، تو نحوست کے لیے اول تو لفظ طائر مکمل نہیں، اور اگر ہو بھی تو اس کے لیے ارسال نہیں ہوتا، انزال ہوتا. ارسال کے زبان میں بھیجنا، یا یہ کہ کسی شے کو آپ نے روکا ہوا ہے اور پھر جیسے کہ کوئی شکاری کتا ہے، شکاری کتا جو زور لگا ہوتا ہے اور آپ نے جو ہے تیر کھینچی ہوئی ہے، جب آپ نے اب وہ جاتی تو کسی شے کو بڑی تیز رفتار کے ساتھ کہیں پر بھیج دیں، چھوڑ دیں. یہ ہے ارسل پرندوں کے لیے تو بات سمجھ کہ وہ پرندے جھنڈ کے جھنڈ آئے ہیں طریقے سے، چونکہ جن لوگوں نے بھی دیکھا ہے جب آتا ہے ٹڈی دل اس طریقے سے آسمان وہ بھی چھپ جاتے کے وقت جو ہے معلوم ہوتا ہے کہ شام آ ہو، اس لیے کہ پوری تمادت اس کو روک لے. تو اس طرح کے جھنڈ کے جھنڈ آئے اور ہر پر چونچ میں اور پنجوں کے اندر وہ کنکریاں تھیں، انہیں پھینکی اور ماری، اور انہیں اللہ تعالیٰ نے. لیکن سر سید کی نے آپ کو بیان کر دی، اور یہ محمد مصری جو ہے ان کی بات بھی. اب اس کے بیچ میں رائے ہے فراہی رحمۃ اللہ علیہ کی، افسوس ہے یہ رائے کاش کو سلف معصوم کو اختیار کر. ان کا کہنا یہ ہے کہ میرے لیے یہ بات قائم نہیں ہے کہ قریش اتنے بزدل ہو گئے کہ وہ اللہ کے گھر کو چھوڑ کر اور بالکل اس سے لا کر صرف اپنی جانیں بچا کر اور پہاڑوں میں، بلکہ یہ تو ان کا در حقیقت طریقے مدافعت. انہوں نے کہا یہ ہے کہ یہ جو قید کہا گیا یہ اس لیے قید کہا گیا ہے کہ وہ زمانہ وہ چنا تھا حملے کے لیے ابراہا نے، جبکہ حجاج جو ہیں، بلکہ انہوں نے تو یہ بات کہی ہے کہ حج کا زمانہ جبکہ حجاج بھی وہاں موجود ہو تاکہ وہ دیکھ لیں اس طرح تمام عرب کے کونے سے آئے ہوئے حاجی جیسے وہ جس کو سمجھتے تھے اللہ کا گھر وہ، اور اسی طریقے سے مرکزیت جو ہے کعبے کی وہ ختم، جبکہ تقریباً دوسرے تمام مفسرین کا کہنا ہے کہ یہ محرم میں اس کا حملہ، اور حضور صلی اللہ علیہ کی ولادت بھی الاول کی 9 تاریخ اکثر مشہور ہے 12 تاریخ، زیادہ جو اب محقق جو بات زیادہ قیاس ہے وہ 9 ربیع، اس لیے کہ پیر کا دن وہ 12 اس سال میں
پیر کا دن جو ہے وہ 9 ربیع ہے، بہرحال 50 دن قبل یہ واقعہ پیش آیا اصحاب حضور کی. تو یہ لوگ وہ زمانہ تھا کہ حاجی واپس، اور قید ہم لیے آیا ہے کہ اصل کی یہ نہیں کہ وہ در حقیقت کعبے صرف ایک مذہبی مرکز کی حیثیت سے منہدم کرنا چاہتا تھا، بلکہ وہ چاہتا تھا کہ اس کی بنا پر جو مقام حاصل ہے قریش کو اور اس کی وجہ سے جو قابض ہے وہ تجارت وہ صرف. ان کا کہنا یہ ہے کہ صورت یہ کہ یہ قریش پہاڑوں چڑھے جان بچانے کے لیے نہیں، پتھراؤ. تو ترمیہم واحد مخاطب صیغہ ہے وہی کہ جو علم ترا میں ترمی کے فاعل پرندے نہیں ہیں. ترمیہم تو مارتا تھا، یعنی اے مخاطب، اے وہ لوگ کہ اس وقت موجود تھے، تم سنگ باری کر رہے تھے ان ہاتھیوں پر بھی، لشکر پر، جس سے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں بنا کر دیا بھس کھایا ہوا. فجعلہم ماکوم، یہ تعبیر ترمیہم کا فاعل بجائے ان پرندوں کو ماننے کے انہوں نے کہا اصل میں آئے تھے اس لیے کہ یہ اللہ تعالیٰ نے حیوانات کے اندر بھی ایک حصہ رکھا. جب بھی کبھی کوئی لشکر چلتا تھا کہیں حملہ آور ہونے کے لیے تو پرندوں کو بھی معلوم ہو جاتا جو گوشت خور پرندے ہیں، گدھ جو لاشیں کھاتے مردار، انہیں اندازہ ہوتا تھا کہیں جنگ ہوگی اور بہت سے لوگ مریں گے اور بہت سے جو ہے پڑے ہوئے ملیں گے ہمیں، اور ہم جا کر ہماری ضیافت کا سامان ہونے والا ہے. تو وہ جھنڈ کے جھنڈ جو ہے لشکر کے ساتھ، یہ اس لشکر کے ساتھ آئے تھے میں کہ جب ہلاکت ہوگی اور یہ حملہ کرنے جا رہے ہیں، جنگ ہوگی تو ہمیں بہت سی انسانی لاشیں جو ہے ہماری ضیافت کا سامان ہوگا. اس معنی میں وہ پرندوں کا تذکرہ ہے، ورنہ وہ پرندے اللہ نے اس لیے نہیں بھیجے کے ذریعے سے. یہ تعبیر توجیہ سلف کی متفق علیہ معنی توجیہ اور تعبیر. اب اس کا پس منظر جو میں بیان کیا اس کو اچھی طرح سمجھ. سر سید کے میں فکر میں معاذ اللہ میں مولانا فراہی کو میں فکر کا آدمی نہیں، لیکن سر سید متاثر سر سید ہی نے انہیں 20 برس کی عمر میں جبکہ مولانا فراہی نے علوم عربیہ کی مکمل کر دی تھی، پھر وہ اینگلو کالج علی گڑھ جو قائم کیا تھا سید مرحوم نے، اس میں داخلے انگریزی کی تعلیم حاصل کی انہوں نے چاہا کہ تو سفارش لکھا تھا، پرنسپل انگریز تھا اس کے نام سر سید نے لکھ کر دیا تھا خط کہ یہ نوجوان آ رہا ہے یا کسی کا فارسی عالم ہے، اب یہ انگریزی علوم پڑھنا چاہتا ہے. پھر سر سید جو ہے ان سے گہرے میں تھے کہ سن 1864 کے آس پاس ہے مولانا فراہی کی، تو 36 برس کی عمر میں، اور یہ اس یہ عربی کے پروفیسر کے تھے علی گڑھ کالج. اس وقت لارڈن نے دورہ کیا تھا کچھ عرب سرداروں سے نیگوشیشنز کرنے کے لیے خلیج فارس کا اور ساحل، تو اسے ایک مترجم کی ضرورت تھی کہ جو عربی انٹرپریٹر ہو، انگریزی اور عربی دونوں زبانوں سے واقف ہو. تو سر سید نے مولانا فراہی کیا تھا کہ تم جاؤ، حالانکہ وہ خود البتہ یہ کہ سر سید کے تمام فکر کے وہ قائل نہیں. سر سید نے تفسیر کا ترجمہ عربی زبان میں کرانا چاہا، فرمائش کہ مولانا فراہی ترجمہ کر، انہوں نے انکار کر دیا کہ میں اس معصیت میں حصے دار نہیں، اس گمراہی میں. یہ مولانا فراہی کا انہوں نے اس تفسیر کا بحث کے مجموعی اس تفسیر کا ترجمہ کر دیا. اور الحمدللہ کہ ابھی مجھے خیال آیا ہے بین معاملہ نے کیا ہے مولانا اصلاحی صاحب کی تفسیر تدبر قرآن، جب چوتھی جلد میں انہوں نے رجم ماننے انکار کی، جس پر پوری امت کا اجماع رہا سوائے خوارج ایک چھوٹی سی جماعت کے. تمام بھی ہمارے ہاں جتنے بھی مسلک ہیں، جتنے بھی مذاہب فقہ، جتنے بھی سکولز آف تھاٹ لا کے، وہ حنبلی، شافعی، مالکی، حنفی، زاہد اور شیعہ اور جعفری سب متفق کہ زنا کرنے والا مرد یا عورت اگر وہ شادی شدہ ہے تو کی حد ہے رجم، سنسار کیا. جب اس سے اختلاف کر اصلاحی صاحب نے ایک علیحدہ راستہ ایسا اختیار کیا کہ جو منکرین حدیث کا اختیار کر لیا، اس کے بعد سے کر لیا کہ میں پھر شاید نہیں کروں اس معصیت میں. اب میں نے جب انہی دونوں مولانا اصلاحی صاحب ہوئی جو سوانے مولانا فراہی کے حالات سے لکھے ہیں، اس میں جب یہ جملہ پڑھا کہ مولانا فراہی نے سر سید کی تفسیر کا عربی ترجمہ کرنے سے انکار کیا یہ کہہ کر کہ میں اس معصیت اشاعت میں شریک نہیں ہونا چاہتا، تو میں نے اللہ کا شکر کیا کہ میں نے بھی بیان ہی کیا ہے خود مولانا اصلاحی کی، جب انہوں نے پوری امت کے اجماعی سے ہٹ کر لیدا اور وہ راستہ اختیار کیا کہ جو منکرین سنت، تو میں نے پیر کو آئندہ شائع کر سے انکار کیا. بعد میں جو معاملہ سارا انہیں ہم نے واپس کو ایک اور دے سکتی ہے. اب اس کے اندر میں شان بہرحال جو پس منظر ہے اس کہ یہ جو سائنٹیفک ریشنلزم آیا تھا یہ اتنا زوردار تھا، سائنس کا روب کہ اس زمانے میں شاید ہی وہ لوگ ہیں کہ جو بچ، اور یہ ہے عروۃ الوثقی والے جو سلف کے ساتھ جنہوں نے سلف کے ساتھ اپنے آپ کو مضبوط کے ساتھ باندھا ہوا ہے، صرف وہ بچ سکے ہیں، ورنہ کوئی کم کوئی زیادہ، کوئی کسی قدر تھوڑا قدر زیادہ کسی نہ کسی درجے میں اس دور میں سائنٹیفک نظم سے متاثر ہوئے. اور مولانا فراہی کا بہت بڑا، جیسے ہمارے ہاں ادارہ خواجہ ڈاکٹر بڑی زبردست شخص، اور انہوں نے چھاپ ڈالی ہے. وہ جو ادارہ ثقافت اسلامیہ میں داخل ہوئے اور شامل ہوئے اور انہوں نے کام کیا، ان پر
ڈاکٹر عبدالحکیم کے فقہ کی کوئی نہ کوئی چھاپ ضرور کسی نہ کسی درجے میں اس جدیدیت سے یہی ہوا ہے سر سید کے فراہی، لیکن بہت تھوڑا، خاص طور اس تفسیر میں تو اکثر چونکہ ہمارے مولانا مودودی نے بھی بڑی جامع کی ہے، ان کے دلائل جو ان کا رد کی، لیکن افسوس یہ ہے کہ مولانا اصلاحی صاحب نے پھر اپنی امکانی حد تک استاد کی مدافعت کے الزامات کا البتہ ایک نقطہ جو میں بیان کر رہا ہوں، زیادہ تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، ایک بات تو یہ اور کہ اس دور میں شاید ہی کوئی بچا، یہاں تک کہ خالص اہل حدیث مکتب فکر کے جو مفسر مولانا اللہ امرا، کیونکہ اس دور کے یہ سائنس کی دھاک اور سائنٹیفک ریشنلزم سے مروبیت، چنانچہ وہ بہت سے حضرات کے کیا ہے کہ انہوں نے وہ جو سورہ بقرہ میں آیا ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے عرض کیا تھا کہ ارنی کیف، جس کا جواب اللہ تعالیٰ فرمایا کہ ایسا کرو کہ 4 پڑھیں، اور جو بھی اس مقام سیر ہے تمام امت کی کہ پھر انہیں ہلاک کرو، ان کے ٹکڑے کرو، ان کا قیمہ بناؤ، پھر گوشت کو آپس میں ملا دو، اور پھر تھوڑا تھوڑا گوشت جا کر 4 پہاڑیوں پہ رکھ دو، پھر بلاؤ، چونکہ وہ مانوس تھے تم سے، تمہاری آواز پر دوڑ کر آ جاتے تھے، پھر بلاؤ اور وہ تمہارے پاس۔ اس کی انہوں نے توجہ یہ کی ہے کہ قیمہ ویمہ کرنا نہیں ہے، کہ یہ ہے کہ ان کو اپنے سوس کر دو اور ایک ایک پرندے کو سالم اور جاندار پرندے کی حیثیت سے 4 پہاڑیوں رکھاؤ، پھر پکارو تو آ جائیں گے۔ اب سوال پیدا ہوا کہ اس میں وہ خاص بات کی، ایک صاحب نے بڑا فقرہ چست کیا ہے، ہر بٹیر باز ہے جانتا ہے کہ اس کا جو بٹیرا ہوتا ہے جب وہ پکارتا ہے، ہر کب کو معلوم ہے یہ تو قرآن اتنے اہتمام کے ساتھ جو بیان کر رہا ہے کہ حضرت ابراہیم استدعا رب ارنی کیف تحیی قال اولم قال بلا ولکن لیطمئن قلبی، تو جب تک کہ کوئی خرق عادت بالکل قانونی سے علیحدہ کوئی نہ ہو کہ اپنے ہاتھ سے اس کے ٹکڑے کیے ہو اور پھر جا کر رہے ہو اور جب پکارا جائے تو آ جائے تو معلوم ہو جائے، پہچان لے یہ وہی جن کا میں نے قیمہ کیا تھا، تو معلوم ہوا کہ کیفیت الموتیٰ والی بات جو اس میں انسان کو ہوا۔ یہ بات بتائی ہے، یہ بھی میں عرض کر دوں، اچھا ہے ریکارڈ پر، سن 70 میں مدینہ منورہ میں تھا، تو یہ جو لکھوی جو امیر ہیں مولانا محی الدین لکھوی، وہ بہت مشہور ہیں آج، ان کے بڑے بھائی محی الدین، وہ اب ذرا گوشہ درویش مند انسان ہے، سن 51 انہوں نے الیکشن لڑا تھا پنجاب اسمبلی کا، اور وہ واحد نمائندے پھر قرار پائے تھے جماعت اسلامی کے پنجاب کی۔ ان کے والد مولانا سے میری بولی، یہ سن 70 میں رمضان مبارک کے، اور انہوں نے کہا کہ ہم نے بات کی مولانا ثناء اللہ امرا، یہ کیا بات آپ کر، انہوں نے کہا میں کیا کروں، میری بڑی مجھے چونکہ آریہ سماجیوں سے بات کرنی پڑتی، مجھے چونکہ عیسائی مشرق سے مناظرے کرنے پڑتے، تو ایسی باتیں میں کیسے مانوں جو ان سے نہ منوا سکوں، لہذا میں وہ توجیہ کرنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ جو وہ ان کے لیے بھی قابل قبول ہو۔ میری مری یہ ہے، یہ بڑی پیاری بات ہے جو نے کہی اور مولانا محمد نے بتائی، اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ اس دور میں جو شخص چاہتا تھا کہ میری بات جو ذرا جدید ذہن کے لیے بھی قابل قبول ہو جائے، وہ کوئی ایسی توجیہ کرنا جس سے کہ سائنٹیفک معاملہ معلوم ہو اور کوئی وہ خرق عادت اور فزیکل لاس جو ہے اس کے خلاف نظر نہ آئے، یہ ایک جذبہ تھا خاص دور میں ہوا، اور اس حد تک مولانا فراہی بھی ہو گئے، افسوس صد افسوس کہ انہوں نے سورہ بالکل غیر منطقی ترمیہم، تم مارتے، اور اس پر جو بھی ہے یعنی تردید میں جو بات میں عبد الرحمان سواروی کسے پڑھ لی اجمالاً، لیکن ایک لفظ جس پر میری نگاہ جاتی جس سے کہ مولانا فراہی کی بات کی قطعاً نفی، اور حیران ہے کہ مولانا عبد الرحمان سواروی نے صراحت سے تذکرہ نہیں کیا اس بات کا، اور مولانا مودودی کا ذہن تو نہیں ہوا ہی نہیں، حالانکہ انہوں نے اس تفسیر کی بڑی تردید، اور وہ یہ ہے کہ یہاں سجیل کا لفظ جسے خود مولانا فراہی کہتے ہیں، یہ سنگ گل کنکری، اگر انسان دوسرے دشمن کو ہلاک کے لیے پھینکے یا مارے گا تو کنکری نہیں مارے گا، کنکری تو سمبولک، اور انسان جتنے زور سے بھی قریب پھینک دے گا اس کا مومنٹم کیا ہوگا کہ وہ انسانوں کو ہلاک کرنے یا ہاتھیوں کو ہلاک کرنے کا ذریعہ بن، یا تو یہ کہ آپ پہاڑوں پر چڑھ گئے اور نیچے تنگ درا ہے وہاں سے نہ تو بڑے بڑے پتھر آپ لڑ، تب تو اس لشکر کے ہلاک ہونے، یا چلیے آپ ذرا بلندی پر کھڑے ہو کر اگر پتھر چھوٹے پتھر مارے تو اس سے بھی کسی کا کوئی گردن پہنچ سکتا ہے، لیکن کنکری کا مارنا کوئی کھیل تو نہیں تھا، یہ کوئی سمبولک نہیں تھی، وہ کنکریاں ہی ہم مارتے ہیں شیطانوں کو، رمی جمرات، لیکن وہ ظاہر بات ہے کہ کنکری انہیں ہلاک کر نہیں ہے، وہ ایک علامت ہے، ایک ریچول ہے، ایک سمبولک اس کی حیثیت، تو ترمیہم بحجارۃ سجیل، اگر واقعہ وہ ہوتا جو وہ بیان کر رہے ہیں تو محض حجارہ کہنے کا پر بات من سجیل نہیں، وہ سنگ گل، وہ مٹی جو کہ دھوپ میں تمازت کی وجہ سے پک کر کنکریاں بن، وہ کنکریاں ہیں، اور صحیح بات ہے کہ پرندوں کی چونچ میں اور پرندوں کے پنجوں میں آنے والی تو ہو سکتی ہے، وہ کوئی بڑا روڈ اٹھا کے نہیں لا سکتے اپنی، اور وہ کنکری جو ہے جو کہ تعبیر ہے تمام ہمارے اسلاف کی کہ وہ کنکریاں ہیں جو پڑی ہیں ان پر، اور بلندی سے آنے کی وجہ سے ان کے اندر وہ مومنٹم پہ جس کی وجہ سے بات واضح بات، اور میرا اس پر مزید قائم ہوا کہ قرآن اپنی حفاظت، یہ سجیل کا لفظ یہاں نہ ہوتا
تو بہت کچھ کہنے کا موقع ملتا، لیکن سجیل کا لفظ کافی ہے، حالانکہ یہ کہ ایک اعتبار سے اس کی یہاں کوئی ضرورت نہیں، ترمیہم بحجارت، ایک تو جو فواصل آیات ہے جو قافیہ ہے اس کی رعایت ہوئی، الم تر کیف فعل ربک باصحاب الم یجعلهم فی تضلیل وارسل علیہم طیرا ابابیل ترمیہم بحجارت سجیل، لیکن اس کے علاوہ جو یہ ہے کہ اس سجیل کے لفظ نے اس غلط تعبیر کا راستہ، اسی طرح کی غلط تعبیر کی مثال ہے کہ یہ جو جدید ہے انداز، اس کا میں نے سے پہلے بھی بیان کیا ہے کہ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو گزرے اور سمندر پھٹ گیا عصا کی رب مارنے سے، اللہ تعالیٰ کے حکم سے، جب جو مضرب بعصاک اپنے اس عصا سے سمندر پر، تو اس کی تعبیر کی گئی ہے جدید اس دور میں، جس کی انتہا پھر غلام احمد پرویز، یہ فکر جو ہے اپنی انتہا کو پہنچا غلام احمد پرویز کی کہ جو بھی انہوں نے مفہوم لکھا ہے اور تصانیف، وہ یہ کہ یہ اصل میں مد و جزر کا معاملہ، جب حضرت موسیٰ علیہ السلام لے کر پہنچے سمندر کے کنارے اپنی قوم کو، وہ دریا اس وقت جزر پر تھا، سمندر ذرا ہٹا تھا ساحل سے، زمین نکلی ہوئی تھی، اس میں سے گزر گئے، اور جب فرعون آیا تو وہ مد کی کیفیت تھی، پھر جو ہے وہ اس کے اوپر ٹائٹ وہ ہائی ٹف تھا، لہذا کر جو ہے وہ، تاکہ یہ نہ کہنا پڑے کہ عصائے کی ضرب سے سمندر پھٹ گئے، لیکن جو حضرات قرآن مجید سے واقف انہیں معلوم ہے کہ قرآن کے الفاظ فانفلق البحر وکان کل فرق کالطود العظیم، ہر پہاڑ سمندر پھٹا اور اس کا ہر حصہ ایک بڑی چٹان کے مانند کھڑا ہو۔ مد و جزر کے کبھی بھی الفاظ جو اپلیکیبل مد و جزر میں تو پورا کا پیٹ کرتا ہے جزر کی حالت، پورا کا پورا سمندر آگے بڑھتا ہے مد کی، لیکن یہ کہ کل فرقن کا طود العظیم، ہر ایک چٹان کے مانند کھڑا ہو جانا، یہ تو ایک معجزہ ہے، معجزے کے سوا اس کی کوئی تعبیر، کوئی سائنٹف ممکن نہیں۔ تو حقیقت یہ ہے کہ ہمیں یہ ماننا چاہیے کہ تمام پراپرٹیز آف دی میٹر اللہ کی عطا کر، اللہ جب چاہے، آل لاز آف دی نیچر، چاہے وہ فزیکل چینج کے لاز ہوں چاہے کیمیکل چینج کے لاز ہوں، وہ اللہ نے بنا، اللہ جب چاہے جس قانون کو چاہے، تو عام قانونی قوانین کے تحت دنیا چل رہی، اگر یہ بار بار قوانین ٹوٹتے تو پھر کوئی سائنس کی نہ ہو، پاسبل ہی نہ ہوتا کوئی سائنس اور ٹیکنالوجی، وہ تو انہی قوانین اعتماد کرتے ہوئے تو سائنس میں ٹیکنالوجی، لیکن یہ نہیں ہے کہ اللہ کے ہاتھ میں گئے معاذ کہ اللہ تعالیٰ جو ہے اب چونکہ قانون بنا چکا لہذا اب مجبور ہے، معذور ہے، اب وہ اپنے اس قانون کے خلاف کبھی، وہ جب چاہے جس قانون کو چاہے ساقط، اور اسی کا نام خرق ہے، جو بھی یوزول جو فزیکل لاز ہیں ان کو ٹوٹنا، پھٹ جانا، کٹ جانا، خرق کہتے ہیں پھاڑنے کو، کاٹنا، اللہ تعالیٰ ان قوانین طبعی کا پردہ چاک کرتا ہے اور اپنی قدرت خصوصی اور اپنی مشیت خصوصی کو ظاہر کر دیتا ہے، اسی کا نام معجزہ ہے۔ اسی تو یہ طبعی ابرہہ کے لشکر کی یہ در حقیقت اربوں کی سنگ باری، بلکہ ان کنکریوں کے ذریعے کہ جو اللہ تعالیٰ کے حکم سے پرندے اب کر آئے اور ان سے انہوں نے مارا گھر کو، اور اس کے اندر کوئی سمی اثرات بھی تھے جس سے کہ ان کی پھوڑے نے تعاون کی کیفیت ہوئی، اکثر کر وہیں پر ختم ہو گیا، جو بھاگے ہی راستوں، اور ابرہہ بالآخر اپنے ہاں پہنچ بھی گیا ان بہت ہی حالت کے اندر، اور وہاں جا یہی اسی پر ہمیں جمنا چاہیے، اسلاف وسطیٰ کے ساتھ بھی ہمیں اپنے آپ کو باندھ کر، اور خام خواہ کی سائنس، اور یہ تو میں عرض کر چکا ہوں اصل میں کہ سر سید مرحوم اور اسی طریقے سے مولانا فرائی، ان کا اعتبار سے معاملہ ہمدردی کہ ان کا دور تھا جبکہ سائنس کی دہشت بہت تھی، نیوٹونینکس کا دور تھا، قوانین جو موشن لاز موشن جو ہے لاز آف موشن نیوٹن کے، وہ سمجھے جاتے تھے کہ قطعی ہیں، ابدی، ان میں کوئی کہیں استثناء ہے ہی نہیں۔ اب تو سائنس جو ہے، اب جو دور آیا آئنسٹائن 1905 کے فزکس کے پریمیسز سورہ کبریٰ بدل، اس کے مقدمات تب ہو گئے، اب بہت، لیکن ظاہر بات کہ مولانا فراہی اللہ علیہ کا انتقال میں ہو گیا ہے، ابھی وہ سائنس کے ان چیزوں سے واقف نہیں تھے، وہی نیم دور جو ہے اور اس کے جو اثرات تھے وہ ابھی ہمارے پر تھے، اللہ تعالیٰ ازشوں سے گزر فرمائے، انہیں معاف فرمائے۔ اب بس قریش کوئی اشکال نہیں، لئی قریش، یہاں لام کے بارے میں دو رائے خاصیت، ایک تو یہ کہ لام تعجب، کسی شے کے ہوتے ہوئے یہ طرز عمل، تم پر اتنے انعامات ہوئے تب تمہاری ناشکری کا یہ عالم، تو یہ گویا کہ لام تعجب، اور ایک لام عاقب کے مقصد یہ تھا لإیلاف قریش، قریش کو مانوس کرنے لیے یا قریش کے مانوس ہونے کے باوجود، ایلاف الفت سے بنا ہے، الف قلوبہم، تعلیف دلوں کو جوڑ دے، دلوں کو آپس میں باندھ دے، الف بین کے دلوں کو جوڑ دیے، تعلیف قلب ہم کہتے ہیں کسی شخص کے دل کے اندر نرمی پیدا کرنے، اپنے آپ سے مانوس، آپ اس کے ساتھ سلوک کریں تاکہ وہ آپ سے جائے، آپ سے محبت کرنے قلب میں لإیلاف۔ ایک رائے یہ ہے کہ اسلام کا تعلق ہے سورۃ الفیل، اللہ تعالیٰ نے یہ سب کچھ اس لیے کہ قریش کی الجوئی، یہ حشر کیا ہے ابرہہ کا اور اس کے لشکر کا اور اس کی فوج کا اور اس کے ہاتھیوں کا، لإیلاف قریش،
یہ قریش کی دلجوئی کے لیے، تاکہ ان کے دلوں میں اللہ تعالیٰ کی عظمت کا نقش قائم ہو، اللہ سے محبت جو ہے گہری ہو جائے کہ اللہ نے خاص قدرت کے ذریعے سے اتنے بڑے لشکر کو ختم کر دیا اور وہ گھر جو ہے اللہ نے حفاظت کی۔ لیکن یہ شاذ رائے ہے، اصل یہی ہے کہ لإیلاف قریش آگے کے ساتھ جڑ رہا ہے، ایلافہم رحلۃ الشتاء ان کو جو مانوس کر دیا گیا، ان کا مانوس ہو جانا، رحلہ کہتے ہیں سفر کو۔ آج کل وہ سعودی عرب حاجی اور عمرے کے لیے جو حضرات جاتے ہیں، رحلہ یہ خاص ہے جو وہاں پر آپ کو بعض بیگز بکتے ہیں، ان پر لکھا ہوتا ہے کہ آپ کا سفر جو ہے وہ سعادت والا ہو، خیر والا ہو، رحلہ۔ تو رحلہ شتاء سفر سردیوں کا اور گرمیوں کا، یہ وہی تجارت جو سبا کے بعد ان کے ہاتھ میں آئی، اور میرے گمان کے مطابق اسی کو واپس لینے کے لیے ابرہہ نے یہ ساری کہ خانہ کعبہ اذیت کو ختم، اور خانہ کعبہ کی سے اس کے متولی ہونے کی وجہ سے قریش کو جو مراعات حاصل، جو تحفظ حاصل ہے وہ ختم ہو جائے، تاکہ یہ تجارت پھر ہمارے ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف، اللہ تعالیٰ کو مانوس کر دیا۔ وہ سردیوں میں سفر کرتے تھے یمن، کیونکہ گرم علاقہ ہے، سردی شدید نہیں ہوتی، اور گرمیوں میں سفر کرتے تھے شام۔ ہر سال وہ سفر تھے، تجارتی سفر۔ سردیوں میں یمن کی طرف گئے، وہاں سے سامان خریدا بھی، لیا بھی، اور اس کو منتقل کیا، اور پھر کو لے گئے گرمیوں سفر میں شمال کی طرف، اس لیے وہ ذرا ٹھنڈا علاقہ ہے، تو گرمیوں میں وہ سب نے شام کے ساحل پہنچا دیا، اور اسی میں ان کی اپنی تجارت، اسی تجارت پر ان کی خوشحالی کا دار و مدار تھا، اور چونکہ تھے کعبے کے، لہذا ان کے قافلوں کے اوپر حملہ نہیں کرتا تھا انہیں۔ تو لإیلافہم رحلۃ الشتاء والصیف، اب اس کے دونوں ترجمے ہوں گے الگ الگ۔ باوجود مانوس کیے جانے کے قریش کے، یعنی ان کا مانوس کیا جانا سردی اور گرمی کے سفر سے، اس کے باوجود ان کا حال یہ ہے، یہاں گویا کہ محذوف مانا جائے گا کلام، کہ پھر بھی وہ شرک، پھر بھی وہ اللہ کی ناشکر، پھر بھی وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کان نہیں دھر، اس کے باوجود کہ اس اللہ کے احسانات، اللہ کا انعام جو ہے ان پر، وہ ان کے بالکل سامنے، ان کی نگاہوں کے، اگر تو تعجب کا لام ہے تو، اور اگر لام عاقبت ہے تو گویا کہ مطلب یہ ہوگا کہ اس کا نتیجہ یہ نکلنا چاہیے اللہ کے انعام و اکرام کا جو ان پر ہوا ہے، اللہ نے طریقے سے اس کعبے کی مرکزیت کو ذریعہ بنا دیا ان کی خوشحالی کا، اگر ان کو امن بخشا ہے اس کعبے کی، اس بیت اللہ کی، تو انہیں چاہیے فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَٰذَا، یہ گویا کہ وہ دعوت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم، اس دعوت جو آغاز مکے کے اندر، اب اس کی تائید کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے ان احسانات کو کیا۔ دیکھو اس گھر کو ہم نے اپنی قدرت خصوصی سے جبکہ 60 ہزار کا لشکر ہاتھیوں سمیت آ گیا تھا، دیکھو اس کو ہم نے ذریعہ بنایا، تمہارے لیے، تمہاری خوشحالی کا ذریعہ، تمہارے محفوظ اور معمود ہونے کا ذریعہ بنا۔ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَٰذَا، تو انہیں چاہیے کہ پرستش بندگی کرے اس گھر کے۔ قریش کے بھی جان لیں اس کا تسمیہ کیا ہے۔ ایک رائے یہ ہے کہ قرش ایک سمندری آبی جانور کہلاتا ہے، جو دوسری جو بھی آبی جانور ہیں انہیں خود کھا جاتا ہے، لیکن اسے کوئی، وہ سب پر غالب رہتا ہے لیکن کوئی اس پر غالب نہیں آتا، وہ قرش، اس سے یہ تیر کا صیغہ ہے قریش، کیونکہ قریش بھی عرب ایک ایسا قبیلہ بن گئے تھے